السلام علیکم ناظرین، طارق محمود اوان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپیکس وتھ ٹی ایم اوان۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ جو مناظرہ تھا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب اور علامہ حسن اللہ یاری صاحب، اس پر کچھ کمنٹری کی ہے، اور اس کمنٹری کے ساتھ میں آپ کو یہ مناظرہ دکھانے جا رہا ہوں۔ تو جہاں جہاں مناسب اور موضوع ہوگا میں وہاں اپنے کچھ خیالات کا اور اپنے چیزوں کا اظہار کروں گا، اپنے نقطہ نظر کا۔ تو پلیز آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اور یہ ہے کہ اپنے اینڈ پر، اور میں اپنی کنکلوژن بھی دوں گا، اور درمیان میں بھی جہاں ضروری سمجھا میں اس پر کمنٹری کرنا کی اور کوشش کروں گا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور واچ کریں میرے کمنٹری کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے، اور اگر کچھ مزید بہتری کی ضرورت ہوئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے آگاہ بھی کریں گے، اور آئندہ کے لیے جو میں ویڈیو بناؤں یا اس پر کوئی تبصرہ پیش کروں تو اس میں میری رہنمائی فرمائیے گا۔ اور دوسرا، اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، یہ محض صرف ایک علمی گفتگو ہے، تو اسی کے اعتبار سے ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ انٹرو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ اب چلتے ہیں اصل ویڈیو کی جانب۔ ماہر عالم ہے، ایک بہت ہی ماہر متکلم ہے اور بہت ہی متعصب ہے ابو بکر، عمر اور شیخین کی دفاع میں۔ اپنی کتاب میں شیخ سختی سے دفاع کرتے ہیں۔ جی باہر کا کیا کہ جو پوائنٹ اٹھاتے ہیں ان کو ایڈریس کیا کریں، اس کے بعد پھر اپنے دلائل مزید دیا کریں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ یاری صاحب نے ہبہ اور عطا کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں بتا چکا ہوں قرآن پاک کے ظاہر حکم کے خلاف ہبے کی بات جو ہے وہ تطبیق دیں گے ہم اسے، وہ اپنے معنی پر معمول ہے، اس کا معنی عطا کرنا ہے۔ حضور عطا کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی عطا کرتے تھے۔ میں یہ میرے پاس ملا یاد الفقی پڑھی ہے سیدہ پاک کی تولیت میں 7 باغ تھے۔ یہ ہے ملا یاد الفقی، جلد نمبر ذرا بتائیے گا یہ ملا یاد الفقی جلد نمبر 4 ہے۔ کہیں تو میں آپ کو عبارت نکال کے دکھا دوں۔ یہ نسل تولیت فاطمہ میں تھے، ملکیت میں نہ تھے۔ مال فہ مال وقف ہوتا ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، یہ جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال فہ فرمایا، جو عمل فرمایا خلفائے راشدین آل بیت نے۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی سیرت پاک سے اس سے بڑا تواتر کیا ہے؟ یہ جو عدم وراثت والی روایت ہے، یہ 10 سے تقریباً کم و بیش 10 صحابہ سے مروی ہے، یہ درجہ تواتر کی روایت ہے۔ آپ جو ہبے کی باتیں کرتے ہیں وہ تو دوسرے معنی پر معمول ہے، ایک بات، اور ان کی روایت میں بھی کلام ہے، 2 باتیں۔ عمل ہاں مبارک رسول اللہ محترم کا اس کے ناظرین، خلاف ہے، یہاں اللہ کر دیے تھا، پھر اپنے مفتی پاس کیوں پیر رکھا؟ جمیل احمد کس روایت صدیقی سے آپ صاحب ثابت کریں گے؟ جو اس روایت کا حوالہ بات دے آ رہی رہے ہے؟ ہیں وہ حضرت ابو آ رہی بکر ہے صدیق صاف ہے، والی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آ اس رہی ہے جی، 10 ہاں جی، تو اب صحابہ سے آپ کس یہ روایت سے روایت ثابت کریں گے مروی ہے، کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اور بطور ولی دوسرا حضور کو ان سوال کا پر یہی ملزم بار بنایا بار تھا استدلال خدا ہے کہ نخواستہ۔ یہ کیا مال باتیں فہ آپس میں ہے، ایسی باتیں کر قرآن رہے ہیں، کی نہ قرآن میں حدود سے ملتی اور ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ اصول اچھا، اللہ کافی کا سے حکم اور یہی ہے، آپ رسول کے اللہ کا شیعہ عمل یہی ہے، کتب خلفائے کے راشدین کا مطابق، عمل یہی ہے، آل تو بیت یہ جو مال نبوت کا فہ عمل یہی ہے۔ میں ہوتا ہے حوالہ پیش کر چکا ہوں یہ آپ کی یتیم کتابوں سے، غربا عدم وغیرہ کا وراثت پر، ہوتا ہے، ان کے یہ فیصلے ہبہ پر، نہیں کی جا سکتی، صحابہ، یہ آل وراثت بیت، نہیں ہے۔ حدیث پاک، آئیے رسول مزید اللہ، سنتے ہیں کیا اللہ کہتے کی ہیں۔ کتاب ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ کیا معاجرہ ہے؟ اور آپ کہتے ہیں نبی پاک کا ملک ہے۔ وہی ملک جو آپ بتا رہے ہیں، ہم ایسا ملک نہیں بتاتے، ہم ملک نبی کو کائنات پر سمجھتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ ہم اگر ملک کی بات کریں تو نبی تو کائنات کا مالک ہے، خدا کی ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ یہاں اس ملک سے مراد وہ ملک ہے جو وراثت کے طور پر آگے آئے گا، وہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ میں قیامت تک آپ کو مہلت دیتا ہوں، قوم یونیورسٹی کے پروفیسر لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ یہاں سے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں یاری صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں نا، ہم گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں ان سے ماشاءاللہ۔ تو آپ کا یہ بالکل سراسر موقف اسلام کے خلاف ہے۔ اگلی بات، آپ نے کبھی کہا ہبہ، بھائی کبھی کہا وراثت، کمال ہے یار، ہبہ ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ جب ہبہ کر دیا تو وراثت کیسے بنی؟ جب وراثت ہے تو ہبہ کیسے بنا؟ تو خدا کا خوف کرو، متضاد باتیں، دن ہے تو رات کیسے ہے، رات ہے تو دن کیسے ہے؟ رہ گئی بات غادے بات کی، میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ تاثر راوی ہے، اور زوری جو راوی ہے اس کی۔ اب یہاں مولانا بڑا اہم نقطہ اٹھایا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب نے، کہ ایک اللہ یاری صاحب اب دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے تو یہ نقطہ بڑا پسند آیا کہ اگر ہبہ ہے تو پھر وراثت کے لیے مطالبہ کیوں؟ وہ تو زندگی میں آپ کو دے گئے تھے، حضور پاک ہبہ کر گئے۔ ہبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی والد اپنی اولاد کو، کسی بھی بچے کو، وہ اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کر جائے، یہ اس کو مطلب دے دے، سپرد کر دے، وہاں مالک بنا دے۔ تو جبکہ پیر صدیقی صاحب کا یا دوسرے لوگوں کا جو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق اور اس طرح کی ملتی جلتی اور جائیداد تھی، یہ مال فہ تھی، اس کا صرف انتظام جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، انتظام و انصرام، لیکن یہ اس کو نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ یہ وراثت۔ چند روایات میں یہ غادبت کے الفاظ ہیں، یا حجرت کے ہیں، ولم تکلم کے ہیں، اکثر روایات میں نہیں ہیں۔ بخاری، مسلم، ساری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں بھی ایسے ہے۔ یہ روایت جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں، ہماری بخاری کتاب الفرائض سے میں نے پیش کی ہے، یہ آپ کی یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، ابن ابی حدیث میں بھی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، لوگوں کا نظام جو ہے نا ایمانی وہ خراب ہوگا۔ اور اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ عدم وراثت کی حدیث ہے، نہیں پتہ چلا تھا نہیں پتہ چلا تھا، ان کو سوال کیوں کیا؟ میں بار بار چیخ چیخ کر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نبی کا گھرانہ جائل نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک بھی حقدار تو ہیں نا۔ بیٹی قرآن کا فیصلہ ہے 1/2 کی مالک ہوتی ہے، اگر وراثت اس سے ملتی ہے تو ایک اکیلی بیٹی فلاحن نصف، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دوسری جائیداد کدھر جائے گی؟ 1/8 تو بیوہ لے جائے گی، 1/2 بیٹی لے جائے گی، دوسری اسبا کو ملتی ہے، نرینہ اولاد نہ ہو، اسبا حضرت عباس بنتے ہیں وراثت کی دنیا میں۔ لیکن یہاں نبی کی بھی وراثت کا معاملہ ہے، لہذا کسی کو بھی وراثت کے طور پر مال نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے انبیاء کی مالی وراثت نہیں تھی رہ گئی۔ یہ بات، یہ باغ فدق حضور نے جس طرح اللہ کا حکم ہے اہل بیت کے خرچے کے لیے، یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، ساری کتابوں میں ہے، یہ ابن ابی حدید میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انما یاکلو آل محمد من ھذا المال، سبحان اللہ، رسول اللہ کی آل اس باغ سے کھائے گی، خرچہ ان کا اس سے چلے گا، ہے ہی انہی کے لیے۔ اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے آل رسول اپنی آل سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ساتھ ہی اگلی حدیث پاک بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبوا محمدًا فی آل بیتہ، حضور کے آل بیت پاک کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ یہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بڑی حدیث ہے، میں اگر اس طرف جاؤں گا تو مجھے گھنٹے نہیں چاہیے، دن چاہیے ساری باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول اللہ نے عمل فرمایا، آپ کے عمل مبارک کو میں تبدیل نہیں کروں گا۔ حیرت مجھے یاری صاحب اس بات پر ہے، جب سیدہ پاک کو اعتراض نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، امام حسن کو نہیں ہے، امام حسین کو نہیں ہے، سچی گل ہے، گواڈی کیوں پریشان ہو گئے؟ سمجھتے ہو پڑوسی، ان کو کیا ڈاؤٹ ہے، کیا اعتراض ہے ان پر؟ آپ ثابت کریں نا۔ حضرت علی کی خلافت بھی آئی، شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، ہمارے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد، اگرچہ مدت تھوڑی سی، سیدنا امام حسن مجتبی بھی ہیں، سبحان اللہ، 2 خلافتیں آئیں۔ اب دیکھ لیجیے، اب ہمارے ہاں حکومت بنی ہے نون لیگ کی، ہمارے صوبے میں ایک بی بی وزیر اعلیٰ بنی ہے، بنتے ہی اس نے کوئی اور کام کیا، یہ نہیں کیا، جاتی عمرہ کی سڑک پہ شروع کروا دیا، اپنا تو حکمران پہلے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں کوئی ڈاؤٹ تو ان پر، تو ہمارا ایمان یہ ہے نا، وہ ہے ہی وہ جنہیں خدا نے پاک کیا ہے، کوئی کلام نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اختیار تو ہے ان کے پاس، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے، لڑائیاں بھی ہوئیں، اپنے حق پر وہ لڑتے بھی رہے۔ کربلا میں امام حسین نے تاریخ کی انوکھی قربانی دی ہے، کیا وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ حق کے لیے لڑ کے مرنے والا بھی تو شہید ہے نا۔ تو آپ غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں وضاحت سے کر دی ہیں۔ میں حضرت عمر کی آپ نے بات چھیڑی تھی پچھلی ٹرن میں، میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، 1 سے زائد مقامات پر یہ حدیث ہیں۔ حضرت علی و عباس ایک جھگڑے کے ساتھ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں موجود تھے دربار خلافت میں، پہلے وہ آئے، حضرت عثمان غنی آئے، یہ جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک حدیث میں استبا کا لفظ ہے، با ہم سب، ایک میں لفظ ہے سبا علی و عباس، یعنی جھگڑا، اس میں عربی کے الفاظ مشترک ہوتے ہیں، ہم خارجی تو ہیں نہیں کہ استبا کا لفظ سامنے رکھ کے گالی گلوچ کمانا شروع کر لیں، نہیں، اس گھرانے کے شان کے لائق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کسی انتظامی مسئلے میں، تو ان صحابہ نے جو دربار میں تھے، عرض کیا امیر المومنین فیصلہ فرمائیے، اقض بینہما احدہما من الآخر، یہ بخاری میرے سامنے ہے، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا تھا اتعدوا، او جماعت صحابہ صبر کرو، یہ گھرانہ نبی کا ہے، یہاں فیصلے نہیں ہوتے، کسی کو سچا جھوٹا ہم نہیں بنائیں گے، ایسے ان کا افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، بے نہیں وہی طرح تھی جو پہلے تھی۔ فرمایا، پھر آپ نے حضرت علی و عباس سے عرض کیا کہ آپ دونوں اس پر تقسیم فرما لیں، یا پھر میں کروں گا جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے تلخیص کے ساتھ ہی سارے دلائل ایک نشاندہی کے طور پر ذکر کیے، سارے نہیں کچھ کیے، اگر اس پر تفصیلی دلائل ہم ذکر کریں تو یہ ایک موضوع کا مناظرہ کئی دنوں تک چل سکتا ہے، ایک ایک روایت پر ایک دن میں بحث ہوگی۔ تو آپ کے پاس دیکھیے، میں نے کتاب اللہ سے ثابت کیا، سنت رسول سے ثابت کیا، صحابہ سے ثابت کیا، اہل بیت نبوت سے ثابت کیا، اب کون سی دلیل آپ چاہتے ہیں؟ ادھر ادھر کی روایتیں تو ملتی رہتی ہیں، خدا کے خلاف بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہوگی تو ہم مانیں گے نا۔ اگر حیثیت ہی نہیں ہوگی اس روایت کی کتاب اللہ کے مقابلے پر، آپ بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کس کی بات مانیں گے ہم؟ خدا کے واضح حکم کے خلاف، رسول اللہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، صحابہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، اور اہل بیت کرام کے واضح عمل۔ اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں تو 6 ماہ جب تک زندہ رہیں آپ، اپنا گھر چھوڑ کر، کون ہے جو دوسرے کے گھر میں چلا جائے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، آیا ہے، امت کے خلیفے کی بیوی ہے، اور نبی کے گھرانے کی خادمہ ہے، سیدہ پاک کی خادمہ بن کے نہیں ہے، غسل وفات انہوں نے دیا۔ تو چلو میں آگے بات کر لوں گا، جی اب یہ 4 ٹرنیں ہو چکی ہیں، نہیں ہوئی؟
آگے چلانا ہے تو میں تو جی اب گرم ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، چلتا رہوں گا۔ چار آپ نے چار آپ یہ چوتھی آپ نے کیا، اس کا رپلائی کریں گے نا حسن ہاں جی یہ کر صاحب؟ لیں، قبلہ اگر آگے علامہ چلانا صاحب، ہوا تو مجھے ابھی ٹائم جی روک علامہ لینا صاحب یاری صاحب کا، تو آگے نہیں چلانا ہو وہ ابھی آپ بے فکر اچھا دوسری مفتی بات، صاحب آپ بے فکر ہو اگلا جائیں، مناظرہ بھی آپ طے کریں گے تعارف شیعہ مذہب، یہ سب کچھ عنوان کریں۔ رکھتا مجھے ایک سوال کی یاری صاحب اجازت دے دینا، ہاں جی جی کر لیں میں صدیقی صاحب سے میں اجازت ہے سر؟ یہ جو مال فہ جی کے جی بارے میں گفتگو یا قرآن مجید سے آپ نے بھی ذکر کیا، جی جی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک وہ مال فہ صرف ہماری فہم کے لیے اور مناظرین کے فہم کے لیے، ایک وہ مال ہے کہ جو جنگ کے ذریعے حضور صلی والسلام نے حاصل کیا اور صحابہ نے، تو ایک مال فہ تھی جو بغیر جنگ کے آپ کو حاصل ہوا، تو کیا یہی فرما رہے تھے کہ میں جو سمجھ گیا بغیر سوال، جنگ کے موقع دے حصول مجھے ہوئی جو مال، یہ سب یاری جی صاحب جو کا حصول ہوا، فرضی کلام ہے، یہ فرضی ہے۔ میں پہلے مناظرے کے اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مال جو اسلام کے اندر تھے وہ 3 قسم کے، ایک وہ صدقات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے جو جی جنگ سے حاصل ہوئے وہ مال غنیمت ہے، وہ تقسیم بھی ہوتا تھا، ایسے ہی صدقہ بھی تقسیم ہوتا تھا۔ یہ مال فہ ایک ہی قسم کا مال ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل ہوا، حتیٰ کہ بنی نذیر کے اموال میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا محاصرہ رہا، یہ پوری طرح مال فہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن صدق اول آخر مال فہ ہے، اور مال فہ کا حکم قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یار کسی قول کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کسی کا جی قول ہوگا بھی تو سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ نہ جانے کتاب میں کسی نے گھسیڑ دیا ہو، پھر دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہم اس قول کو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں گے، خدا کو کیسے چھوڑیں گے، قرآن کو کیسے چھوڑیں گے، ٹھیک، رسول اللہ کی حدیث کو کیسے؟ شکریہ السلام علیکم حضرات محترم، یہاں دیکھا میں نے ایک درمیان میں سوال پٹ کیا ہے حضرت پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کے پاس ہے کہ یہ جو مال جس کو آپ فہ کہتے ہیں، یہ مال کیا رشتہ داروں کے لیے ہے یا ورثاء کے لیے ہے یا بیت المال میں رہے گا؟ تو انہوں نے اس کی تفصیل جو ہے نا، ان کی اجازت سے سوال کیا تو انہوں نے پھر اس کی تفصیل بتائی ہے کہ 2-3 طرح کے مال تھے، ایک وہ زکوٰۃ صدقات کی مد میں آتے تھے، ایک مال وہ ہوتا تھا جب علماء یا صحابہ اور حضور علیہ السلام کوئی جنگ یا میدان جنگ میں سے کمار کا غزوہ ہوتا تھا تو وہاں سے جو مال غنیمت آتا تھا اس کو مال غنیمت کہا گیا، وہ تو صحابہ میں اور دیگر 7 لوگوں میں بانٹا جاتا تھا۔ تیسرا ہے کہ بغیر جنگ کی آیت، اس کو وہ مال فہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ قرآن میں ذکر ہے، قرآن پاک کی آیت ہے اور اس میں یہ اس کی تفصیل، جب قرآن کا حکم آ گیا تو اس کے مقابلے میں ہم پھر حدیث کی تطبیق کریں گے، یعنی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، اس کی تعویل کریں گے، اگر وہ نہ ہو تو پھر حدیث کو چھوڑیں گے، قرآن کی آیت بولیں گے۔ تو یہ ان کا مدعا تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اپنی وضاحت کے لیے اور عوام الناس کی وضاحت کے لیے یہ سوال میں نے پٹ کیا۔ اب دوبارہ چلتے ہیں، اب آگے مناظرے کو دیکھتے ہیں کہ آگے مناظرہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ جی شکریہ سر، شکریہ، بہت جی شکریہ اب فرمائیے، جی علامہ صاحب، پھر علامہ کلوزنگ صاحب کے لیے یہ آپ مجھے بھی ٹائم دیں گے نا، نہیں اگر نہیں آگے میں نہیں دیتا چلنا ہوں سر، تو ابھی کلوزنگ دیں گے مجھے۔ ہاں جی سر ان کیا کا سر رپلائی ہے سر، چوتھی ہاں وہ ٹرم کر آپ لیں، نے کیا ہے، ابھی اس کا رپلائی کریں گے شیخ صاحب۔ جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ شروع کیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ان کو بار بار ان کی کتابوں سے دکھا دیا ہے کہ فہ کے 2 قسم ہیں، ایک وہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ میں نے کتاب دکھا دی ان کی اپنی کتب سے، شرح مشکل الآثار طحاوی کی۔ یہاں پر میں نے اب دوبارہ اس میں وقت نہیں لگوں گا، لأن الافیاء التي افاء الله عز وجل على رسوله صنفان، فہ کے 2 قسم ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں دو مختلف احکام ہیں اس کے، وہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، 2 مختلف آیات ہیں، آپ ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں علامہ صاحب، اور ہماری غریب آدمی کے بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی حدیث ہے ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا آپ صدقہ۔ امیر ہیں، ڈالروں میں عرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب کیا ہے بلاغ مبین، مفتی صاحب ذرا آیات خاموشی ہدایت سے کو سننے دیں۔ چھپانے والے پہ لعنت کیا۔ انذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب قرآن کی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، دین کو چھپانا ان پہ حرام ہے۔ یہ جو میراث کا مسئلہ ہے کہ ہر بیٹے کو دنیا میں ارث ملے گا سوائے ایک بیٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو نہ بتایا، اور ایک ایسے شخص کو بتایا ابو بکر جو اس مسئلے میں اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اور بیٹی کون ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور بیٹی پورے عالم اسلام کو اس بیٹی کے اتباع کرنی ہے۔ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو ابو بکر نے سنائی ہے نا، یہ طعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے نبوت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اس موضوع پہ بہت ٹائم لگا دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور یہ روایت جو ابو بکر نے روایت کی، ابو بکر کے سوا کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود شہادت دی ہے۔ یہ فوائد ابن اخی امیمی الدقاق ہے، متوفى سنہ 390۔ یہاں پر اخبرنی ہشام بن عروہ عن عائشہ، وہ اپنے والد صاحب کے عائشہ صفحہ نمبر 246 میں فضائل بتاتے ہیں کہ میرے والد کا علم کتنا زیادہ، واختلفوا في میراثی فما وجدوا عند احد من ذلك علما فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان معاش الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ حدیث کہ پیغمبر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، صرف ابو بکر کے پاس تھی۔ انہوں نے خود، یہ مختلف ذرائع سے ان کی کتب میں موجود ہے، یہ کتاب تاریخ خلفاء لعبد الرحمن السیوطی، یہاں پر بھی یہی ہے ابو بکر کے علم کے متعلق۔ واختلفوا في میراثی، عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فما وجدوا عند احد من ذلك علما، ابو بکر نے روایت کی ان معاشر الانبیاء،
یہ صرف اس کا متفرد ہے ابو بکر. اور کہ جب کتب اصول میں جانا حجیت خبر واحد پر، علوم اصول میں علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث خبر واحد حجت ہے جس کے راوی ایک ہو. اسی پر کہ جو ہے ان معاشر الانبیاء کی حدیث جو ہے سوائے ابو بکر کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں. شرح مختصر منتهى اصولی میں اور دوسرے کتب اصول میں. اچھا، اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا. اور وہ مسئلہ جو اس کا یہ محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے. یہ بڑے عجیب کی بات ہے، تعجب کی بات. یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے، جلد نمبر 1، چاپ دار خضر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں، سب کے سب صحیح ہے. جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے. اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر. یہ لمبی حدیث ہے. کہتا ہے ووددت، 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا. وددت انی سألت عن عم وبنت الاخ فإن في نفسي فيهما حاجة. کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بانجے کا میراث کیسے، بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم. وهذا حدیث حسن عن ابی بکر. کہتا ہے یہ حدیث حسن. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165. اچھا، یہاں پہ دخلت على ابی بکر فی مرضه، میں ابو بکر کے پاس گیا، وہ بیمار تھا. وہ کہتا ہے وددت انی سألت عن میراث العم والخالہ فإن في نفسي منهما حاجة. کہتا ہے مجھے یہ میراث نہیں معلوم، پھوپھی اور خالے کا میراث مجھے نہیں آتا، کس کا حکم کیسے ہوتا ہے، کتنا میراث ان کو ملتا ہے. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہوتا، مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی. یہاں پہ ملاحظہ کر رہے ہیں صفحہ نمبر 217 میں حدیث نمبر 353 ہے. کہتا ہے کہ ودت، کاش میں نے پوچھا ہوتا کہ خالہ اور بھتیجی کا میراث کیسا ہے، مجھے نہیں آتا. اور بھائی اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے، جس کو یہ خود کر مجھے اس کی ضرورت ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے جس مسئلے کہ تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں سیکھا تو نے، اور جس کے مسئلے کہ تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سیکھ لیا. ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 1، اس کے مقدمے میں کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر اعتمدت علی الاقوال المشہورہ واہل العلم بالاثر والنسب. میں نے بہترین کتابوں سے یہ اپنی کتاب جمع کیا. پھر یہاں پہ آتا ہے صفحہ نمبر 836 میں، کہتا ہے میں عبد الرحمن بن سعد کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا، وہاں اس کے پاس 2 نانی اور دادی آئے تھے، جدہ اور 2 جدہ، نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا، نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا. میں نے کہا واہ خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے، تم نے اس کو جس کو اگر یہ خود مر جاتا اس سے میراث مل جاتا، ٹھیک ہے نا، دادی سے اس کو میراث، اس کو تم نے کچھ نہیں دیا دادی کو. اگر یہ نانی سے کم مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا نانی سے، اس کو تم نے دے دیا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا، تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے ان دونوں میں تقسیم کر. تو اس شخص کو خود آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے، میراث کے مسائل نہیں آتے تھے، غلط فیصلے کرتا تھا اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوتا پھوپھی کا، بھتیجی کا، خالے کا، چچا کا. میراث کے مسائل کو نہیں آتے. اور جس کو جو اس مسئلے کو اس کو حاجت ہے اس نے سیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو زہرا سلام اللہ علیہا کو حاجت ہے اس نے سیکھ لیا. اچھا، اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود ابو بکر صاحب، یہ کتاب الموطا خود یہ اعتراف کرتا ہے یہ اپنی زبان کی وجہ سے یہ اس کو عذاب ہو جائے گا. یہ کتاب الموطا چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ صفحہ نمبر 56 میں یہ حدیث ہے ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر. عمر بن الخطاب ابو بکر کے پاس گیا، وہ یجبد لسانہ، وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے. یہ کوئی سنت ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کے زبان کو کھینچو ہاتھ سے؟ کسی نبی کی سنت ہے؟ کون کرتا ہے اس طرح؟ یہ زبان کو اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا. تو اس نے کہا خاموش رہیے، کیا کر رہے ہو تم، خلیفہ بنا دیا ہم نے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ان ھذا اوردنی الموارد، اس نے مجھے بیچارہ کر دیا، مجھے اس زبان کی وجہ سے میں بیچارہ ہو گیا. الجامع فی الاحادیث ابو محمد مصری کی کتاب ہے جزء اول. یہاں پہ ملاحظہ کریں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحیح رجال ثقات، یہ صحیح حدیث. اچھا، یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے. ترجمہ دیکھ لیں. زید بن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ آپ کو معاف کر رہے ٹھہریے بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، کیا کر رہے، بے عزتی ہو جائے گی ہماری. پھر ابو بکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا بھائی. اور جس راوی کی یہ حدیث اوردنی ان معاشر الانبیاء، وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان نے، ٹھیک ہے نا. جو مسئلے اس نے سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں، جو مسئلے اس کو خود حاجت تھی اس نے میراث کے مسائل میں اس نے سیکھے نہیں، جو بی بی سلام اللہ علیہ کا مسئلہ، اہل بیت کا مسئلہ اس نے سیکھ لیا. واہ جی واہ، بڑی ہے. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے یہ حدیث جھوٹا ہے. ملاحظہ کریں یہ المسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 1 چاپ دار الحدیث قاہرہ، حدیث نمبر 14، اسناد صحیح، سند اس کی صحیح ہے بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے یہ سوال کیا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ملے گا یا اہل بیت کو؟ تو اس نے کہا
قال لا بل اہلو اسے کہا میراث اہل بیت کو ملنی ہے. ہاں بھائی, او بھائی جھوٹے کا افضل نہیں ہوتا نا. او بھائی وہ خود اس نے اپنی تقسیم کر دی صحیح حدیث میں, صحیح حدیث میں, ٹھیک ہے نا. پھر میں ایک دوسرے سند کے ساتھ دکھاؤں. یہ مسند احمد بن حنبل ہے, مسند احمد بن حنبل چاب الرسالہ. کیا ہو گیا بھائی, یہ حدیث نمبر 14, یہی حدیث اسناد و حسن رجال و رجال شیخین غیر الولید ابن جمعہ وهو من رجال مسلم. کہتا ہے اس کے سب رجال بخاری مسلم ہے, ایک ولید ابن جمعہ ہے رجال مسلم میں سے. تو حدیث صحیح ہے بشرط مسلم, ٹھیک ہے نا. یہی حدیث کہ اس میں بل اہلو انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو قال بل لا بل اہلو, اہل بیت علیہ السلام کو میراث ملے گی. اس نے خود کہہ دیا, ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم, 10 منٹ ہو گئے میرے. جی ٹائم ختم ہو اچھا جی 1 منٹ روک لیں. اب آپ کیا کریں گے, مجھے کلوزنگ دیں گے یا نہیں میں نے ردود بہت ہے میرے پاس, ابھی میں شروع ہو گیا, ابھی آپ ٹھہر جائیے. چلنا ہے نا, ہاں چلنا ہے, ہاں 1.5-2 گھنٹے مزید. ہاں نہیں بتائیں کتنی دیر چلنا ہے. 2 گھنٹے. ایک بات بتا دیں طارق صاحب سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ 4 ٹرنیں طے تھی نا جی, موقف اور دلائل. محترم ناظرین, آپ نے اس ٹرم میں اللہ یاری صاحب کے دلائل کو سنا کہ کس طرح وہ اپنے دلائل کو فریم کر رہے ہیں. انہوں نے بہت حوالے دیے ہیں, کچھ نئی باتیں حوالے پیش کیے ہیں اور کچھ پچھلوں کی کا دفاع کیا ہے. میں نے جو نوٹ کیا ان میں سے مختصر 3-4 حوالے ہیں. ایک انہوں نے امام طحاوی کا حوالہ پیش کیا ہے, اور طحاوی کی جو کتاب ہے مشکل الاثار, وہاں سے انہوں نے ایک حوالہ نقل کیا ہے. حدیث المختارہ سے ایک حوالہ انہوں نے پیش کیا ہے. ایک انہوں نے جناب یہ کتاب المسند سے حوالہ پیش کیا ہے. ایک مستدرک سے انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے. اب انہوں نے ایک تو یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو حضرت ابو بکر کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اور جس کی بنا پر انہوں نے پھر باغ فضل کا حضرت فاطمہ کو نہیں دیا, یہ اس اپنے قول میں منفرد ہیں باقی. اور وہ خود 1-2 ادھر روایات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تو خود نہیں جانتے تھے کہ میراث کے بارے میں. پھر انہوں نے یہ 3-4 حوالے دیے. سیوطی کا انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ اس میں بھی ابو بکر تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے میراث کا, پھوپھی کا اور خالہ کا جو میراث ہے وہ دین میں اسلام نے کیا ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا. تو یہ جب دیکھتے ہیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی یعنی ایک لحاظ سے تان بن جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم ہے کہ جو بھی آپ کو پہنچایا جائے اس میں سے بغیر کسی ہیل و عزت اور کمی بیشی کے آپ اس کو بیان کریں. تو جو اہم مسئلہ ہے میراث کا, اور جس کے ورثاء اہل بیت ہیں, اطرت رسول ہیں, ان کو ہی انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ قرآن کا کیا حکم ہے, شریعت کیا حکم ہے. تو وہ حکم جو حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت عباس یا دیگر اہل بیت کو یا ازواج محترات کو پتہ ہونا تھا, اس کا علم, باقی علم ان کو وراثت کا نہیں ہے. اور اعتراض اللہ جاری کا یہ تھا کہ ان کو یہ علم ہے کہ فاطمہ کو یہ باغ نہیں مل سکتا. اس لیے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب, مفتی صاحب, پیر صاحب کیا اس کا جواب دیتے ہیں. تو پلیز چلتے ہیں, پھر بڑھتے ہیں مناظرے کی طرف. جو یاری صاحب نے پیش کرنے تھے وہ آ گئے, اب تو زبان کی کھجلی پر آ گئے ہیں نا. تو کہتے ہیں میرے پاس دلائل ہیں, کہاں ہے سر کھڑکنے لگتا ہے, بندہ پنجابی جاتے ہیں تو اسے شے پلے کوئی نہیں ہوتی. تو خیر میں پھر بھی ان کو مہلت دیتا ہوں, گھنٹے کیا دن بھی کرتا ہوں, حیات بھی, جب تک یہ بابا ہوں میں, بابا لوگ پتہ نہیں جوان کہتے ہیں, لیکن بوڑھوں میں ہی داخل ہوں. تو خیر میں تو حاضر ہوں. یاری صاحب سے بہرحال میں ایک گوشہ بڑی رغبت بھی رکھتا ہوں کہ یہ کلام کریں, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ میری طرح ہو جائے مذہب جیسے میں ہوں. میں نہ خارجی ہوں نہ میں رافضی, میں سنی ہوں. تو خیر اعتدال کے راستے پر ہوں. اگر آپ نے چلنا ہے ایک ٹرن چلنا, کیا کرنا ہے ایک بات, اگلا مناظرہ بھی اگر آپ ابھی ٹھہر جائے, ابھی بہت وقت ہے آپ کے ساتھ, بیٹھے ہیں ابھی تو 10 بجے اگلی بھی نشست ہو سکتی ہے, تعارف شیعہ مذہب اس ہو عنوان پر جائے گا انشاءاللہ. اس میں ہمارا اعتراض ہوگا, آپ جواب دیں. آپ دفاع کریں گے شیعہ مذہب کا, ہم اعتراض کریں. بالکل کوئی بات, اگر اس پہ بات کریں گے, لیکن ابھی گفتگو جاری رکھیں, ابھی 2 گھنٹے تک گفتگو جاری رکھیں. نہیں 2 گھنٹے کرنی ہے تو پھر اس طرح کریں. 1 گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے, آپ کی 4 ٹرن مکمل ہو گئی ہیں. اب اگر یہ مفتی صاحب شروع کریں گے تو یہ 5ویں ٹرن ہوگی, اور اس کا رپلائی پھر حسن صاحب دیں گے, پھر 5ویں مکمل ہوگی. ہاں جی, تو پھر اس کے بعد چونکہ میں مدعی ہوں, کلوزنگ آپ کو مجھے دیں گے. کلوزنگ آپ کا ہے, لیکن ابھی ہماری باتیں بہت ہیں, آپ پہ رد میں نے مزید دوں. ٹھیک ہے, میرے پاس بڑے رد ہیں. ہمارے پاس تو یہ بابوں کے باب جو ہم نے منتخب کیے تھے دلائل, وہ بھی تفصیل سے پڑھ کے آپ کو ساری باتیں نہیں. ابھی مجھے 4-5 ٹرن مزید چاہیے, 4-5 ٹرن مجھے مزید چاہیے. جی اس میں وہ کان کھرکنے کی بھی بات کریں گے. اگلی ٹرن میں, اس میں تو زبان کی تھی, اگلی میں گردن کھرکنے کی کریں گے. نہ آپ کے پاس آیت ہے, نہ حدیث ہے, نہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں, نہ ہماری کو مانتے ہیں, نہ حدیث, نہ قرآن کو. کرنا آپ نے کیا ہے, کہتے رہے ہمارے پاس 5 ٹرنیں ہیں اور سامان 1 ٹرن کا بھی نہیں ہے. ہم تو بہرحال پھر بھی ہم آپ کے لیے بڑی جگہ رکھتے ہیں, ہم آپ کے لیے جگہ رکھتے ہیں.
آپ ہمارے دل میں بستے ہیں، ہمارا خیال آپ کی طرف ہے. بہرحال آپ اگر جو مناسب سمجھیں گے میں تو انکار نہیں کروں ہاں گا، بالکل بالکل. لیکن مجھے اگر آپ محمود اسی صاحب، موضوع پر پھر نشست رکھیں یعنی ایوان اور صاحب، مجھے مزید 5-6 دلائل ٹرم کا بھی چاہیے. ہم حاضر ہیں، لیکن بنیادی ایک طور پر ایک جی 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 ایک جی ایک جی فرمائیے. گزارش یہ ہے کہ اگر دیکھیں مفتی صاحب، اگر آپ ان کو دل میں رکھتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف آ جائیں، تو ان ماشاء کو اللہ. ہم 2 ٹرن اور نا ان کو دے دیں، وہ کم میں 45 کریے. منٹ ہو جائیں گے ہمارے. نہیں، میں کہتا ہوں 3 بھی میں دے سکتا ہوں، 4 بھی دے سکتا ہوں، مگر یہ کان وان کھجلانے کی بات تو چھوڑے نا، کوئی اللہ رسول کی بات ہے تو وہ تو کریں. یہ نہیں، کیا ان پر باتیں جرا کر کریں رہے نا ہیں، یہ نہ کان کوئی سر والی. ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کان ہے، نہ دم ہے، کوئی شے نہیں ہے. آپ تو قربانی کا موقع ہے، ایسے جانور نہیں، قربانی اگر نہیں آپ کرتے. کاٹ کے چلے گئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرار ہو گئے ہیں جی. ہم ابھی سے ہیں؟ بتا رہے یہ میں ہیں. فرار ہو گیا ہوں. ان جو ان یہ آپ ادھر روایات بیٹھے یہ ہمارے کتابوں دلائل میں کو پڑھ سنیں رہا اور ہوں، دلائل کے جواب دے یہ دیں. حدیثیں پڑھ رہا ہوں بابوں کے باب آپ کی کتابوں سے. سب سے مستند حوالہ جات میں نے عرض کر دی، ایک ایک بات اہل بیت کے فیصلے، صحابہ کے فیصلے. ہم. ہاں وہ اہل بیت جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، سیدہ پاک مولا علی حسنین کریمین، ان کے فیصلے، صحابہ کے فیصلے، رسول اللہ کے فیصلے، کتاب اللہ کے فیصلے. ابھی آپ ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ کیا کیے؟ ابھی بادشاہ جو میں نے اپنی یہاں پوائنٹ اٹھایا یاری نا، صاحب یار ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ یاروں ابھی کی جو میں نے عادت پوائنٹ ہوتی ہے. اٹھایا نا علامہ صاحب کے، یہ حدیث ان معاشر الانبیاء، یہ رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ وسلم پہ اس کا تان ہے. اس کا جواب آپ کو جواب دے دیں. دینے والا ہوں، اگر آپ نے چلانا ہے یا کلوزنگ کرنی ہے، میں جی. جواب دینے والا ہوں. جو حدیث ہے لا بسم اللہ نور بسم صفی، اللہ بسم ہماری اللہ. کتابوں میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، آپ کی کتابوں میں ایک سے زائد مقامات پر موجود ہے. میں ثابت کر چکا ہوں، اصول کافی میں ہے، شرح ابن ابی عدید میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بسم نہیں اللہ ہے. بسم اللہ ایک ابو بسم اللہ. بکر کو معلوم ہے؟ نہیں، ساری جماعت کو معلوم، اہل بیت کو بھی معلوم ہے. یہ بخاری ہے. ازواج مطہرات نے بھیجا حضرت عثمان بن عفان کو کہ ہمارا سبھی خلیفہ وقت سے کہیں، تو حضرت ٹھیک عائشہ ہے، آپ نے صدیقہ ٹائمر لگا دیں، یہ جواب دیں گے نا. میں اس طرح تو نہیں ہوگا. ٹائمر لگا دیں، یہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. جی جی میں تو بائی دا وے کر رہا ہوں، ٹمپریری سی وضاحت میری، ٹھیک ہے، باضابطہ اپنے ٹائم جواب دیں گے میں تو میں بس باضابطہ بھی. آپ جائیں نا 4-5 ٹرن میں دے دیں، پھر آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، شروع کریں. جی. اور خیر جی اعضاء جی بڑے ہیں شروع. جن کی خارش وارش کا آپ کو کوئی ذکر کرنا چاہتے ہو تو کر لیں. ابھی اگلی روایت پڑھ دیں گے. یہ کندھے کو کھجلا رہے تھے. ٹائم کا شروع کر دیں علامہ صاحب. کوئی موضوع کیا، جی، کلام کیا، بات کیا ٹائم کمال ہے شروع ہو یار. گیا جی. جی میں شروع 10 کروں. آپ کا ٹائم 5ویں ٹرن شروع کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے تو میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ یاری صاحب نے اپنی پچھلی ٹرن میں یہ کہا ہے کہ ایک ابو بکر ہے جن کو اس کا پتہ ہے نبی کی بیٹی کے حوالے سے وراثت کا، اور کو نہیں معلوم. میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یاد رکھیے گا 3 سے لے کر 10 تک جمع قلت ہوتی ہے اور 10 سے اوپر جمع کثرت ہوتی ہے. یہ عدم وراثت کی، انبیاء کی عدم وراثت مالی، علمی نہیں، روحانی نہیں، شرعی نہیں، ریاستی نہیں، یہ تو ہوتی ہے. لیکن مالی وراثت کے نہ ہونے پر تواتر موجود ہے. آپ کہیں گے کہ تواتر ہے تو پھر اہل بیت کو علم نہیں ہے، ازواج پاک کو علم نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو علم نہیں ہے، حضرت عباس کو علم نہیں ہے. انہوں نے سوال پھر کیوں کیا؟ میں ایک نہیں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں. یہ گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے. ان کا سوال کرنا میراث کو لے کر اس لیے تھا کہ کل کو کوئی رسول اللہ کی وراثت کے حوالے سے ڈاؤٹ نہ پھیلائے، اعتراض نہ پھیلائے، کلام نہ کرے. آج ہم خلیفہ وقت سے یہ بات کر کے امت کو مسئلہ سمجھا دیں. میں ادھر ثابت کر چکا ہوں اہل بیت نبوت کا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ، آپ کا فیصلہ کہ مسکالہ ذرہ نہیں کیا ظلم. اور یہ ان کی تلقین میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا. کیوں؟ یہ نبی کی آنکھیں ہیں، نبی کے کان ہیں، ان سے محبت رکھنا. یار اس سے آگے چاہتے آپ کیا ہیں؟ میں امام زید کا فیصلہ سنا چکا کہ وہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس یہ آتا فیصلہ تو میں وہی کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو امام زید کو؟ کیا کہنا چاہتے ہو ابو جعفر محمد بن علی کو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بار بار آپ کو عرض کر چکا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے، اب اکیلے ابو بکر تھے، یہ مسائل نہیں جانتے تھے، یہ نہیں، یہ آپ کا فیصلہ معتبر ہوگا. یہ صحابہ کا جو کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر ہم سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں. اس موقع پر جب رسول اللہ نے فرمایا تھا جب دوست بلا لے کسی کو، جانے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، تو صحابہ کی توجہ اس طرف نہ تھی، تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور اپنی وفات کا اشارہ دے رہے ہیں. تب وہ جب انہیں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے سرکار کا کلام سمجھ لیا ہے، تو کہنے لگے کان ابو بکر، کان ابو بکر اعلمنا، اعلمنا، کان ابو بکر اعلمنا. آپ کہتے ہیں مسئلے کا علم نہیں تھا. بھئی علم کلی، کل علم یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں کل کا تصور اللہ کے نبی کے لیے ہے. باقی تو ہستیاں جو ہیں ان کا بہت بڑا علم ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے، لیکن ادھر تو نہیں نہ جائے گا جیسے آپ بتانا چاہتے ہیں. فصل والا ذکر کا حکم کس لیے ہے کہ ہر بندے کوئی نبی کے بعد ہر مسئلے کا علم ہونا ہے، ہر مسئلے کا علم ہونا ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں اہل بیت نبوت کے اندر بھی یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں، صحابہ کی جماعت میں بتا سکتا ہوں، سارے احوال میں، بڑے بڑے اہل علم میں بتا سکتا ہوں. بہرحال آپ کا یہ کلام بالکل کمزور اور ناقص ہے کہ ابو بکر اکیلے ہیں اس حدیث میں. نہیں نہیں، یہ حدیث وہ ہے، ایک تو یہ کہ جو پوری صحت کے ساتھ درجہ تواتر میں ہے. دوسرے نمبر پر سنی شیعہ ساری کتابوں کے اندر ہے. یار ہماری کتابیں چھوڑ دو، آپ کی اصول کا بھی وہ کدھر جائے گی؟ 2 مقامات پر تو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ وہ حدیث ہے.
انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. ادھر شرح ابن ابی عدید پڑھی ہے اور کتابوں میں بھی ہے. میں نے تو چونکہ مدعا کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مناسب دلائل کو ترتیب دیا, ورنہ یہ ہماری الماریاں بھری ہیں آپ کی کتابوں سے, صرف آپ کے حوالے دینے لگ جائیں تو ہمیں اتنا وقت لگ جائے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہے. ایک نہیں, جلد ابن ابی عدید کی دوسری جلد میں بھی یہ بات موجود ہے. کتنی باتیں ہیں, کتنے دلائل ہیں. تو بہرحال آپ کا یہ موقف بالکل کمزور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہیں, یہ سارے صحابہ جاننے والے ہیں, اور آپ کا یہ کلام ہو کہ اہل بیت کو پھر پتہ نہیں ہے اس حدیث کا, دوسروں کو پتہ نہیں تو مانگا کیوں؟ بھائی مانگنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے, یہ تو خارجیوں والی بات ہے. وہ خارجی ہوگا جو کہے گا کہ مانگنے والے نے جاہل ہونے کی وجہ سے مانگا یا غلط ہونے کی وجہ سے مانگا. نہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا بیڑا ہے پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم تو ایک وجود میں دو آنکھوں کی حیثیت دیتے ہیں حضور کے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کو. تو جس کی کوئی آنکھ نہ ہو ہم اسے کانا کہتے ہیں, اعور عربی میں کہتے ہیں. وہ قرب قیامت میں جو آئے گا اعور وہ دجال ہوگا, تو ہم اسے ناقص سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ آپ کا بالکل کلام کمزور ہے پہلے موقف کی طرح. پچھلے مناظرے میں بھی ہم قرآن پیش کرتے رہے, آپ ادھر ادھر کی باتیں, شان نزول یہ ہے جی, ادھر یہ ہے جی, ادھر یہ ہے جی, ادھر ادھر سے بات بنتی ہے خدا کے مقابلے پر. فلاں کتاب میں لکھا ہے جی, فلاں بالفرض کسی کی بھی کتاب ہو, اللہ کے محکم حکم کے سامنے کس کی حیثیت ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی اپنے حکم کا پابند بنایا. نبی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتا. جو اللہ نے حکم دیا مال فہ کے بارے میں نبی نے وہی کیا, جو نبی نے کیا خلفائے راشدین نے وہی کیا, جو خلفائے راشدین نے کیا اسے سیدہ پاک نے تسلیم کیا. ازواج مطہرات نے کوئی ڈاؤٹ کیا ہمارا وراثتی حصہ کدھر ہے 1/8؟ کوئی ڈاؤٹ کیا سیدہ پاک نے کہ میرا 4/8 کا حصہ کدھر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کیا حضرت عباس نے بطور عصبہ 3/8 میرا حصہ بنتا تھا وہ کدھر ہے؟ پیچھے آپ کی اولاد نے شکوہ کیا یا تصرف کیا؟ یار جو اسلام کے لیے حق کے لیے لڑنے والے ہیں ان کو وسائل کی پرواہ نہیں ہے, کیا وہ اس حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے؟ ان کا کوئی قول ہوتا کہ ظلم ہوا, یہ ہوا, وہ تو کہتے ہیں ما ظلمانا مسقال ذرۃ, ایک رائی برابر بھی رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے خصوصاً شیخین کریمین نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. او کلمہ پڑھنے والوں, جو خدا کو راضی کرنا ہے تو آپ جو ہے نا وہ ان سے محبت کر. سبحان اللہ. یاری صاحب آپ نے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے, ساری باتیں نہیں پڑھی, کہو تو پڑھ دیتا ہوں, کتابیں سامنے پڑھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا نا آل محمد ہی یہ مال کھائے گی, لیکن ملکیت منع ہے, خدا نے اسے مال وقف بنائے امت کے لیے, اور اس کے مصارف ترجیحی متعین فرما دیے امت کے لیے. یہ مال وقف ہے. وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, یہ تو قرآن کا بیان کردہ مصرف ہے. تو نبی اللہ نے اس پر عمل کیا, خلفائے راشدین نے کیا, اہل بیت نے تسلیم کیا, خود اہل بیت نے اپنی خلافت میں اس پر عمل بھی کیا. مولا علی نے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, اگر آپ کتاب اللہ کو بھی نہیں مانتے, حدیث کو بھی نہیں مانتے, صحابہ کے عمل کو بھی نہیں مانتے, اہل بیت کے عمل کو نہیں مانتے, اگر یہ سارا معاملہ آپ نہیں مانتے تو آپ ہمیں بتائیں مولا علی کی خلافت سالوں پر محیط ہے, جس بشر سے زائد پر آپ نے کوئی لیا حق یا فرمایا کہ یہ ظلم ہوا؟ یہ جو آپ ہجرت وغیرہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا آپ نے کلپوں میں, حضور اپنا مقام, وہ ہجرت کا حکم الگ ہے, اس کے احکام الگ ہیں, یہ مال وراثت ہے. جب انہوں نے شکوہ نہیں کیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے شکوہ کرنے کی؟ خام لگے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اعتراض, مدعی سست گواہ چست. جب ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا تو امام حسن خلیفہ رہے کچھ ماہ, آپ نے کوئی مال لیا, ان کی صلح ہوئی دونوں بھائیوں کی حضرت معاویہ کے ساتھ, بڑی بڑی شرطیں ہیں. یہ میرے پاس آپ کی شرح ابن ابی عدید ہے, ان کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں شہزادگان رسول, 10 لاکھ کا نذرانہ وہ پیش کرتے تھے. میں دکھاتا ہوں آپ کو, وہ تو ساری باتیں ہوئیں, ساری شرائط ہوئیں. یہ کدھر کی وراثت کے حق کے لیے تو مرنے والا بھی شہید ہے. کوئی کلام نہیں ہے اہل بیت کو, کوئی کلام نہیں ہے صحابہ کو. اللہ نے جو حکم دیا نبی نے عمل کیا, خلفائے راشدین نے عمل کیا, اہل بیت نے تسلیم کیا. وہ شیر و شکر تھے, آپ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ادھر کی بات ہے جی, کبھی کہتے ہیں جی وہ کانوں پر کھجلی کر رہے تھے, کبھی کہتے ہیں زبان پر کر رہے تھے. یار تو منع ہے کھجلی کرنا بغلوں میں. میں بھی ابھی مغرب سے پہلے کپڑے بدل رہا تھا تو میرے جسم پر بھی کھجلی ہو رہی تھی. یار کیا رہا ہے میرا, آپ مجھ پر فتویٰ کیا لگائیں گے؟ ایسی باتیں ہوتی ہیں کوئی؟ آپ کوئی دلائل شرع اب مفتی پیر جمیل احمد صدیقی صاحب کے پاس مزید حوالے کی کمی لگ رہی ہے, تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے ہیں, ڈیلے پڑ رہے ہیں. دوسرا اس وقت ان کا نیٹ کا ایشو بھی آ رہا ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں آگے ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ابو بکر کو کیوں بتایا, اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا, امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا اہل بیت علیہ السلام کو, ایسے دکھاوے کے لیے, دوسروں کو سکھانے کے لیے انہوں نے سوال کیا. میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام آخر تک راضی نہیں ہوئے ابو بکر کے حدیث سے, اور ابو بکر کو اس حدیث کے نقل میں وہ سچا نہیں سمجھتے تھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا, اور پھر یہ حدیث ابو بکر کے متفردات میں سے, میں ان کے اپنی کتب سے دکھا دی. عائشہ کی اپنی حدیث دکھا دی کہ عائشہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کسی کے پاس نہیں تھا سوائے میرے والد کے, جب ان کی بیٹی خود شہادت دے رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو دوسرے طریق آپ کہہ رہے ہیں یہ بعد میں وجود میں آئے ہیں یہ لوگ.
یہ اس زمانے میں یہ حدیث کہیں نہیں تھی، ملاحظہ کریں، اور علماء علم اصول نے خبر واحد کی حجیت پر اسی حدیث سے استدلال کیا. یہ شرح نہج البلاغہ ابن عبد الحدید جزء 16 وہی ابن عبد الحدید جس پہ آپ ناز کرتے ہیں، یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے لیے حدیث معاش الانبیاء کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے. ولم يروي حدیث انتفاء الارث الا ابو بکر وحدہ، یہ اس حدیث کو ابو بکر کے سوا کسی اور نے نقل نہیں کیا ہے. بلے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اکثر الروايات ان لم يروي هذا الخبر الا ابو بکر وحدہ، ذكر ذلك اعظم المحدثين حتى ان الفقهاء في اصول الفقه اطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر بروايه الصحابي الواحد. کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، صرف ابو بکر نے روایت کی ہے، یہ اس کی شاہد یہ ہے کہ ابو بکر کے علاوہ دوسروں نے روایت نہیں کی ہے. یہ ہے کہ علماء اصول نے اپنے کتب میں صحابی واحد کے حدیث پہ احتجاج کرتے ہوئے، حجت کرتے ہوئے اسی حدیث پہ استدلال کرتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے. دیکھیں یہ حدیث ہے ان معاش الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہے. اور کہتے ہیں کہ وكانت فاطمة قد سألت ميراثها مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خود ابو بکر نے کہا ان كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وامرك بشيء لم اتبع غير ما تقولين واتيتك ما تتبعين والا اني فاتبع ما امرت به. خود ابو بکر نے حضرت بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ یہ تو پیغمبر نے مجھے کہا ہے، پیغمبر کا خود مجھ پہ یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے ابو بکر خود بھی اس نے روایت میں کہا کہ یہ حدیث صرف اسی کے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. اچھا، اور وہ اس میں کہتے ہیں فاين هذه كانت هذه الروايات ايام ابي بکر، یہ جو آپ کہتے ہیں نا 10 طریق سے روایت ہے. ابن ابی الحدید کہتے ہیں ابو بکر کا جب منازعہ ہوا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، اس وقت یہ احادیث کہاں تھی؟ اس وقت یہ حدیث صرف ابو بکر کے پاس ہے، یہ حدیث ان معاش الانبیاء. اس وقت یہ حدیث تو لازمی بات ہے کہ بعد میں بنائی گئی ہیں. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے اصول کافی سے روایت نقل کی ہے ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا، تو وہ ایک حدیث ہے جو اس کا تعلق علم سے ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الاصول من الکافی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کو جو میراث ملتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، احادیث کی بات ہو رہی ہے. وذاك ان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے ہیں. وانما اورثوا احادیث من احادیث، انہوں نے اپنے احادیث چھوڑی ہیں. یہ امت کے لیے، علماء کے لیے انبیاء کی میراث کی بات ہو رہی ہے، ان کے اہل خانہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. فمن اخذ بشيء منها فقد اخذ حظا وافرا، جس نے حدیث سیکھی ہے اس نے بہت زبردست اس کو حظ وافر ملا. یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء 7 چھاپ دار الکتب الاسلامیہ ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر کتاب میراث الولد، بیٹے کے میراث کے متعلق، فرزند کے میراث. میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کس کو ملنی ہے؟ قال فاطمہ علیہ السلام ورثته، فاطمہ سلام اللہ علیہ میراث وارث نبی کے. متاع البیت والخرفیہ، گھر کے سامان اور جتنے بھی ان کے جائیداد ان کے اثاثے تھے. وکل ما کان له، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دیکھیں حدیث میں یہ سب علماء کو پتا ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ عام ہوتا ہے اور وہ حقیقت میں مقید ہوتا ہے، حقیقت میں وہ مخصوص ہوتا ہے. میں مثال آپ کو اس کا دے دیتا ہوں کہ لفظ عام آ جاتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، لیکن اس سے مراد صرف حدیث کے متعلق ہوتی ہے. اس کا مطلب عام طور پہ نہیں ہے کہ انبیاء اپنے اہل خانہ کو بھی کچھ نہیں چھوڑا ہے، وہ علماء کی بات ہو رہا ہے، علماء کے لیے انبیاء علیہ السلام نے کیا چھوڑا ہے. میں اس کا مثال دیتا ہوں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لهجة من ابي ذر. آسمان نے سایہ نہیں لگایا ہے، زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں کسی کا بوجھ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو ذر سے زیادہ سچے نہیں ہیں. لیکن یہ اس کا واضح طور پر ہے کہ ذی الحجہ ابو بکر کو جو سچا کیا کہا جا رہا ہے کہ سب لوگوں سے سچا، انبیاء کے مقابلے میں نہیں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. یہ صحیح سنن ابن ماجہ ہے، اس حدیث کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ہوتا ہے اس طرح احادیث وغیرہ میں. اچھا، یہ کتاب سنن ترمذی، یہاں پر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لهجة اصدق ابي ذر ولا اوفى من ابي ذر شبہ عیسی ابن مریم. پیغمبر نے کہا کہ ابو ذر سے سچا کوئی نہیں گزرا، یہ عیسی ابن مریم کے شبیہ. عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب كالحاسد، عمر بن الخطاب کو حسد ہو گئی، حسد ہو گیا. حسادت کرتے ہوئے اس نے کہا یا رسول اللہ فتعرف ذلك اللہ، یا پیغمبر آپ کو یہ بات واقعی معلوم ہے؟ توبہ نستجیر باللہ من الحسد، یا پیغمبر یا نبی اللہ آپ کو واقعی یہ بات معلوم ہے؟ قال نعم فاعرفوا، اس نے کہا جی ہاں تم کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تمہیں بھی معرفت ہونا چاہیے. یہ کہ یہ شبیہ عیسی ابن مریم ہے، اس سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے. یہ مطلق ہے، اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں لفظ میں انبیاء آ جاتے ہیں لیکن معنی میں انبیاء نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. انبیاء علیہ السلام ابو ذر سے زیادہ سچے ہیں، ابو ذر ان سے زیادہ سچا نہیں ہے. تو یہ تو احادیث روایات میں بہت ہے قرآن مجید میں کہ ایک لفظ مطلق ہے، اس کا قید کہیں اور ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن. آپ نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا کہ حدیث انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے کہ جن کی میراث بنتی ہے ان کو نہیں بتایا. آپ کہتے ہیں نا کہ بتایا اہل بیت کو پتہ تھا. میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو یہ حدیث آخر تک قانع نہیں ہوا، آخر تک یہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھ رہے تھے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ کریں یہاں پہ حدیث نمبر 6730 صفحہ نمبر 1192 ان ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں نے حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اردنا ان یبعثنا عثمان الی ابی بکر یسألنه میراثا، انہوں نے یہ میٹنگ رکھی ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں ابو بکر سے ہمارا میراث طلب کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ ازواج کو بھی نہیں پتہ تھا جی،
ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں ازواج کو میں لگا 1/8. تو ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں پتا تھا جی, انہوں نے بھی یہ ارادہ کیا تھا, تو بعد میں عائشہ نے ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں کو راز نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے والد سے اس نے سیکھا ہوا. اچھا, پھر میں آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں تو یہ میرے محترم ناظرین, انہوں نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب واولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ہدایت کی بات کو چھپا دیں تو اللہ کی ان پہ لعنت ہے, نستجیر باللہ. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, ان پر بلاغ مبین واجب ہے. ٹھیک ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا دو. وانذر عشیرتک الاقربین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو نہ بتا کر, آپ یہ حدیث پیغمبر کی تعان ہے, اور اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر کو جس میراث کے مسائل کی ضرورت ہے اس نے وہ کیوں نہیں سیکھے, جس ضرورت ہی نہیں وہ کیوں سیکھ گیا نا, یہ تو بتایا نہیں. پھر میں آتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے میرے عزیزوں, یہ حدیث قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے. میرے پاس ٹائم 1 منٹ ہے, میں اس میں آپ کو کوشش کروں گا کہ ایک آیت کو کور کروں. ووارث سلیمان داؤد, سورہ مبارکہ نحل میں طبقات الکبریٰ لابن سعد. جاءت فاطمہ, صفحہ نمبر 315, صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آئی اپنے ابو بکر سے میراث طلب کرنے. وجاء العباس یطلب میراث, عباس بھی آئے میراث طلب کرنے. وجاء معهما علی, علی علیہ السلام آئے. تو ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث, ابو بکر نے کہا پیغمبر نے کہا ہماری میراث نہیں ہوتی, ما ترکنا صدقہ. فقال علی ورث سلیمان داؤد. اوئے ہوئے ہوئے, ابو بکر نے جب یہ کہا کہ انبیاء کی تو میراث نہیں ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, علی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت سنا دی. آپ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میراث نہیں ہوتی. اوئے, اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کی بات کو رد کیا کہ تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے. اس ٹرم میں بھی اب پلڑا جو ہے نا علامہ اللہ یاری کا باری رہا ہے. جو پیر جمیل احمد صدیقی صاحب نے یہ کہا تھا نا کہ یہ متواتر حدیث ہے, اس کا اس نے رد کیا ہے کہ اگر متواتر نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کوئی قول نقل کیا کہ وہ خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ میرے ابو کو پتہ ہے اور کسی کو اس بارے میں نہیں. اور بہت سے بڑے سیوطی نے اور دیگر جو علماء کرام نے انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث غریب ہے. یعنی حدیث غریب کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک ہی راوی ہو. اگر اور ہوتے تو پھر ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا, وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حدیث غریب ہے. اب یہ کہ اہل بیت, ابھی انہوں نے بات کی پیر صدیقی جمیل احمد صدیقی صاحب نے کہ وہ جو ہے نا اہل بیت کو بھی پتہ تھا, امت کو یہ بتانا تھا. اس طرح کے انہوں نے استدلال دیے کہ بھئی جو وراثت ہوتی ہے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, جبکہ جتنی بھی حوالے اللہ یاری پیش کر رہا ہے تو اس سے ایک تو یہ چیز نظر آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ابو کے پاس یہ حضور پاک کا فرمان تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. پھر حضرت عباس کا وراثت کے لیے جانا, حضرت علی کا وراثت کے لیے جانا, جو وہ تفسیر کا انہوں نے بیان کیا, اوپر حوالہ دیا تھا پیچھے کہ بھی اس تفسیر میں حضرت قتادہ, حضرت حسن بصری نے یہ قول نقل کیا کہ جس طرح. تو پھر حضرت علی نے جب وہاں حضرت سلیمان والی وہ آیت پڑھی ووارث سلیمان و داؤد, تو پھر اگر یہ ایسی بات ہوتی تو پھر حضرت علی جیسے علم کا باب کہتے, اس کا مطلب ہے ان کو یہ پتہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت ابو بکر جو ہے نا وہ غلطی پر تھے, اجتہادی غلطی تھی, یا انہوں نے ہو سکتا ہے کہ نے بھی سنا. کئی دفعہ انسان سچا بھی ہوتا ہے لیکن بعض کا زیادہ گواہیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو گواہیاں ہیں نا وہ کم ہیں, اور طرف سے کوئی روایات یا چیزیں نہیں مل رہی حضور پاک سے سننے کی. تو یہ غلطی بھی لگ سکتی ہے. ہم اس کو یہ کہیں گے انہوں نے سننے میں شاید غلطی کی ہے. اگر اس میں متواتر اور لوگوں نے بھی یہی روایت کی تھی کہ ہاں مجمع میں حضور پاک نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی, تو اور بھی اس کے ساتھ گواہیاں آ جاتی معتبر صحابہ کی, تو پھر یہ اتھینٹک ہوتی ہے. لیکن اب اہل سنت میں وہ اس حدیث کو لے کر وہ اسے حجت پکڑتے ہیں, اور یہ بھی کنٹراڈکٹ کرتی ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ اصول سنا پڑا ہے کہ ایک حدیث ہو غریب ہو تو اس سے کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں استنباط کیا جا سکتا, جبکہ قرآن مجید کی اس میں قرآن کی نص ہو, صریح ہو, واضح ہو, قطعیت دلیل ہو. ہاں متواتر حدیث سے پھر مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے. خیر جو میں نے ناچیز نے سمجھا وہ میں نے آپ کو تبصرہ شیئر کیا. چلتے ہیں اب بقیہ مناظرے کی طرف. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اللہ یاری صاحب آگے فتح کے معاملے سے تو کہیں دور بھاگ چکے ادھر ادھر کی باتوں میں. چلو جو آپ کرتے ہیں ہم اس کی روشنی میں آپ سے بات کریں گے. پہلی بات تو آپ نے اٹھائی یہ کہ حضرت جو کچھ تھا سیدہ فاطمہ کو ملنا تھا, یہ کس دین کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ میرے سامنے اب سنیں. ان کننا نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے. واحدۃ فلا نصف, ایک بیٹی ہوگی تو نصف ملے گی. سارا کیسے ملے گا؟ اتنا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وراثت کا قانون قرآن میں کیا ہے. پھر آپ تسلیم کر چکے ہیں فلہن ثمن, اگر اولاد ہو مرد کی تو بیوہ کو 1/8 ملے گا. اب اگر نرینہ اولاد نہیں ہے, ایک ہی بیٹی ہے, تو پھر بقایا اسبہ کو جائے گا. آپ نے کون سا قانون بیان کیا ہے؟ یہ سراسر کتاب اللہ کے خلاف لگتا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا سارا عمل ہی کتاب اللہ کے خلاف ہے. کون سا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ کوئی اس کی اصل نہیں ہے. فلانی روایت میں پتہ نہیں, انسان پتہ ہی نہیں میں تجھے کیڑی گٹو گلا کڈی ہوگی.
یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا. دوسری بات جو آپ نے کی, ابو بکر آئے اکیلے, ان کو مسائل کی ضرورت پڑتی. آپ مجھے یہ بتائیں, اللہ کی ذات تو وہ ہے, وہ بکل شیء علیم ہے, پھر اس کے لائن کو اس نے پڑھا ہے. نبیوں کا بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص ہے. نبیوں کے بعد کس کے علم پر آپ دعویٰ کریں گے, کس دلیل سے کہ وہ ہر شے کو جاننے والے ہیں؟ ضرورت کی باتیں پوچھی پوچھائی بتلائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے خود تعلیم کے لیے انبیاء سے سوال فرمائے, ماتل کبھی یمین کہ یا موسیٰ, پھر موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کیا ہے. موسیٰ نے بھی جواب وہی دیا تھوڑا تفصیلی, یا سا یتوکل علی ابا شبیا علی غنمی ولی فی ہمارے بوخرا, ڈنڈا ہے اور ڈنڈے کے کام بھی بڑے ہیں وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں فتق کا معاملہ؟ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ فتق نہ دے کر نعوذ باللہ خلیفہ راشد نے ظلم کیا, زیادتی کی, کبھی کہتے ہیں ہبہ تھا, کبھی کہتے ہیں وراثت تھی. نہ وراثت کی بات آپ کی بنتی ہے, نہ ہبے کی بنتی ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ میں نے آپ کو بتایا, ایک ابو بکر نہیں ہے حدیث کے راوی, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہیں, ابو بکر صدیق راوی ہے, حضرت عروہ راوی ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. یعنی کم و بیش تواتر صحابہ کے دور کے اندر موجود ہے. اور پھر یہاں تک کہ آل بیت نبوت میں بھی یہ حدیث معروف ہے. تبھی حضرت عائشہ صدیقہ نے وہیں مجلس میں سنا دی ازواج پاک کو کہ سرکار کا فرمان ہے, وہ نہیں فرمایا تمہیں وراثت نہیں ملے گی. اس کا آپ کا فرمان یہ تھا کہ نبی اللہ کا مالی ورثہ نہیں ہوتا, جس میں وہ خود بھی حقدار تھیں, ان کو بھی ملنا تھا. اگر وہ نبی کی بیوی بیوہ نہ ہوتی تو نہ میں. اچھا, ایک نئی بات بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وراثت کے حوالے سے. یہ آپ شیعہ لوگ ہیں, آپ حیات النبی کے تو قائل ہی ہیں نا. تو نبی جب وفات ہی نہیں پا گیا, زندہ ہے, تو وراثت کس کی آپ نے تقسیم کرنی ہے؟ کچھ آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں. یعنی اوٹ پٹانگ سارا جمع کر لیا اور اسے مذہب بنا لیا. نہ کتاب اللہ کو سامنے رکھا, نہ سنت رسول کو رکھا, نہ صحابہ کے عمل کو رکھا, نہ اہل بیت نبوت کے عمل کو سامنے رکھا, نہ اپنی کتابوں کو, نہ ہماری کتابوں کو. یار کسی بیڑی تے چڑھو ہی نا یار, کیوں گوتے کھاندے ہو؟ یاری صاحب, آپ کو تو کسی بیڑی پہ سواری ہونا چاہیے نا, کشتی پہ. اور ہم ہیں سنی, کمال ہے یار. میں آپ کو نا اپنی یہ اسی حوالے سے بھی ایک نظریے کے تحت بات ہے, میں بتا دوں. ہماری تفسیر کبیر میں بھی ہے, روح المانی میں ہے, تفسیر مظہری میں ہے, سارے کا سارا یہ مواد وہاں بھی موجود ہے. یہ جو ہے نا آیت مودت, اس کے تحت یہ بات موجود ہے. پڑھ لیجئے گا, پڑھتے تو رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ, تو پڑھ لیجئے گا. حضور نے صحابہ کے بارے میں فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. اہل بیت کے فرمایا میرے اہل بیت کشتی ہے, کشتی ہے نوح. اب کمال ہے, حکیم کائنات ہے رسول پاک, فرمایا سمندر سے آپ نے گزرنا ہے, آپ کو کشتی بھی چاہیے. پھر آپ کا سفر ہے, اندھیرا پڑ جائے گا, ستاروں کی رہنمائی بھی چاہیے. کشتی میں نے اہل بیت کو بنا دیا ہے, اور اس کی سمت اور درست مقام پر جانے کے لیے صحابہ کو رہنما بنا دیا. سبحان اللہ. اس مدد پر آپ آئیں, اس چکر میں آپ پڑ گئے. مطلب کا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کرنے اول میں بالکل نہ تھا. یہ جب دوسرے فرقے پیدا ہوئے, ایک فرقہ وہ جو صحابہ پر تان کرنے والا ہے, یہ رافضیوں کا ہے, شیعوں کا ہے. اور ایک وہ فرقہ ہے جو اہل بیت پر تان کرنے والا, یہ خارجیوں کا ہے. خارجی کہتے ہیں فتق میں حضرت فاطمہ غلطی پر تھی, خطا پر تھی, اہل بیت نبوت خطا پر تھے. رافضی کہتے ہیں خلیفہ راشد اور صحابہ خطا پر تھے, نعوذ باللہ. آپ اپنی فکر کریں, کون سی عدالت آپ نے لگا رکھی ہے؟ خدا نے اپنی عدالت میں فیصلہ کر دیا یہ مال کیسا ہے, کس کا ہے. نبی نے اپنی سیرت سے فیصلہ کر دیا کہ اس کو ایسے خرچ کرنا ہے, صرف کرنا ہے. خلفائے راشدین نے رسول اللہ کی سیرت کے اتباع میں فیصلہ کر دیا یہ مال ایسا ہے, اس پر خرچ ہے. میں دلائل سے میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر چکا ہوں. اور پھر اہل بیت نبوت نے سبحان اللہ جس اجماع کے ساتھ باغ نبوت کے فیصلے پر عمل فرمایا, میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہے دنیا کے اندر تسلیم کی اور عمل کی. اپنی حکومت آئی, اب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اس بارے میں. سبحان اللہ, عمل ہوتا رہا. میں نے یہ میرے سامنے پڑھی ہے کتاب اپنا ملا یاد الفقی, یہ میرے سامنے ہے. 7 باغ سیدہ پاک کی تولیت میں تھے. آپ کہتے ہیں ظلم کیا, نہ دیا جی, نبی کی بیٹی کو نہ دیا. یار تسی ہی روندے پھر دے ہو, وہ تو مال ہی فیائی. ان کی تولیت میں 7 باغ تھے. سیدہ پاک نے وصیت لکھوائی, میرے بعد اس کا متولی امام حسن بنے گا, ان کے بعد امام حسین بنے گا. لکھنے والے مولا علی ہیں. یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ میرے پاس ہے, جلد نمبر 4 ملا یذر الفقی. صفحہ نمبر اس کا کیا ہے یہ بھی میں کھول کے آپ کو بتا دیتا ہوں. کہیں تو آپ کو عبارت بھی کھول کے سنا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 180 ہے جو میرے پاس ہے کتاب. یہ چھپی ہوئی ہے کہاں کی؟ بازار سلطانی تہران کی. یہ ایران کی چھپی ہے, آپ کے ایران کی. ایک ہے نا جغرافیائی ایران, یہ ایک نظریاتی ایران ہے. تو نظریاتی ایران آپ کا ہے, جغرافیائی ایران پوری دنیا کا ہے. تو آپ کے نظریاتی ایران کی چھپی ہوئی ہے. آپ لوگ جو ہے نا, تو بہرحال آپ مہربانی فرمائیں, جب کتاب اللہ کا فیصلہ موجود ہے, سنت رسول کا موجود ہے, صحابہ کا اجماعاً فیصلہ موجود ہے, خلفائے راشدین کا فیصلہ موجود ہے, اہل بیت نبوت کی تسلیم, تصدیق اور عمل موجود ہے, اور اس اجماع کے اندر اہل بیت نبوت شامل ہے. کوئی گنجائش ہے آپ کے اعتراض؟ یہ جو سوال جواب وغیرہ کی باتیں آپ نے اٹھائی ہیں بطور میراث, یہ حکمت ہے اہل بیت نبوت کی. سبحان اللہ.
یہ حضور نے جو فرمایا بھائی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے ذمہ ہے، امت کو آگاہ کرنا۔ اہل بیت نبوت کے اندر بھی یہ تعلیم موجود تھی، اسی لیے یہ میرے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف، ارسلت ازواج النبی عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کو نمائندہ بنا کر ازواج پاک نے بھیجا اپنے حصے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث سنا دی، تو گھر میں تھی نا حدیث، سب کو برابر کا علم ہونا معلوم نہیں ہے، اس وقت متفرق حدیث تھی، آیات جمع کرنا سب کو سمجھنا ایک آدمی کے لیے ایک مسئلہ تھا، یعنی ہر آدمی کے پاس ہر حدیث کا علم ہونا، ہر آیت کا ہونا، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اب جب جمع ہے، علم حدیث بھی، علم قرآن بھی، آیات مقدسہ جمع ہے، کتاب میں ہے، تب بھی ہر آدمی کو ہر بات کا علم نہیں ہوتا۔ علماء کے اندر، عوام کی بات نہیں کر رہا میں، کتنے علماء ہیں جو مسائل میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جاہل ہے، ضرورت پر کامل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں اس کے نبیوں کی ہے، پھر نبیوں کے بعد ان ہستیوں کی ہے جنہیں نبیوں نے خود سنوارا ہے، چاہے وہ حضور کے رشتہ دار ہوں، چاہے حضور کے یار ہوں۔ آپ ایسی باتوں پر مت جائیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں، موضوع سے تعلق نہیں۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ باغ فدق آپ کے نظریے میں وراثت اور ہبہ کمال ہے، ایک امر پر دو متضاد موقف، کمال ہے جی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انسان ہو وہی مرغی ہو وہی بکری ہو؟ قائم ختم ہے، عجیب باتیں ہیں، اچھا وہی بکری ہے وہی بکرا ہے، کیا بنا رکھا آپ نے؟ دھوڑی چھپا حضور دی۔ یہ ان کی یہ راما صاحب ان کا یہ کنکلوژن یہ سمجھیں، یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس کا آخری ٹرن جو کہتے ہیں مدعی کی ہے، یہ یہ میری انہوں نے وہ تھی اپنے کچھ دلائل نہیں، میں نے تو ویسے کیا کر خیال ہے دیا ہے اس نہیں ابھی نہیں، ابھی جانے دیں، ایک دو ٹرن مزید جانے دیں نا۔ بالکل میں مجھے تھوڑی سی ذرا کچھ حاجت ہے، اگر آپ شروع کریں میں ٹائم لگا لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، آپ نکل جائیں واپس آ جائیں۔ تارک بھائی میں تھوڑے گل پنجابی کرنی ہے، کوئی مننا نہ مننا مرضی، دانے تھوڑے ختم ہو گئے، چنگا تے میرے نال رل جاؤ۔ میں دوستانہ ماحول سے گل کر رہا یار، لیکن میں یاری صاحب کی قدر بھی کرتا ہوں یار، یہ آخر ایسے آدمی ہیں پڑھے لکھے ہیں، مطالعہ ان کا، اور یہ تلاشی حق میں ہیں، تو ماشاءاللہ اگر یہ میں بڑی گل ہے یاری صاحب، ویزا میرا بھی گلو، میرے سنگی بنو تے صدیق اکبر کانفرنس کرو، میرا خطاب کرواؤ، میری پیشکش ہونے ہے تو اگلے مناظرے نال بھی نا جی آپ آپ میں ٹائمر لگاتا ہوں نا، آپ چلے جائیں، آپ ٹائمر لگا دیں، آپ چلے جائیں اور 10 منٹ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے جی جزاک اللہ، آپ 10 منٹ واپس آ جائیں، کوئی بات، جب تک آپ واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو، میری ویسے بھی میری باری میں ٹائمر لگا دیتا ہوں۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہاں پہ جا رہی تھی میرے محترم ناظرین کہ پھر کلوزنگ دیں گے، مجھے کیا کریں گے؟ ہاں کلوزنگ آپ کا ہوگا آخر میں نا، کلوزنگ آپ کا ہوگا، ہاں میں دوبارہ اپنا ٹائم شروع کر دوں۔ مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، یہ بات اس بات پہ انہوں نے، میں نے عائشہ صاحبہ کی حدیث دکھا دی کہ یہ حدیث ابوبکر کے متفردات میں سے ہے، اگر یہ ابوبکر کے متفردات میں سے نہیں ہے تو اس منازعے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فدق کا جب مطالبہ کر رہی ہیں میراث کی حیثیت سے، تو کسی اور نے یہ حدیث کیوں نہیں سنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اہل بیت علیہ السلام کو کیوں نہیں بتایا کہ سب کے سامنے آپ کے فدق کا مطالبہ کرتے ہیں خلیفہ وقت سے، اور خلیفہ وقت جب حدیث سناتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے، نورت ما ترکنا صدقہ، وہ ناراض ہو جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ زہری کا قول ہے، زہری کا قول نہیں، یہ عائشہ کا قول ہے، یہ روایت ہے بخاری میں اور مسلم میں بھی، اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو قرآن کے مخالف سمجھا ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 2، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ روایت دکھا رہا تھا صفحہ نمبر 315 میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئی ہیں ابوبکر کے دربار میں، اور ان کے ساتھ عباس بھی آئے ہیں اور علی علیہ السلام آئے۔ ابوبکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ترکنا صدقہ لا نورث، ہماری میراث نہیں ہے، تو انہوں فقال علی وورث سلیمان داؤد، ورث سلیمان داؤد، ابوبکر تیری یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یعنی علی علیہ السلام نے فوراً ابوبکر کو یہاں پر واضح حدیث مفتری حدیث سمجھا۔ وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زکریا نے کہا کہ مجھے ایسا بیٹا دے دو جو میرا وارث ہو، اس کو میرے سے میراث ملے۔ ابوبکر نہ ہوا ہکذا، ابوبکر نے بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ فقال علی علیہ السلام هذا کتاب اللہ ینطق، علی علیہ السلام نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اب انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور تم کہہ رہے میراث نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ابو اہل بیت علیہ السلام کو پتہ تھا، نہیں، اہل بیت علیہ السلام بالکل اس کے خلاف ان کو پتہ تھا کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے تفسیر والمفسرون للحسین الذہبی جزء نمبر 1، یہاں پہ قتادہ کا ذکر ہے۔ قتادہ عبداللہ ابن عباس کا شاگرد ہے، وكان قتادہ على مبلغ عظیم من العلم لمعرفته لتفسیر کتاب اللہ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا مفسر تھا، یہ بہت بڑا عالم تھا، اور علماء نے اس کی بڑی قدر کیا۔ یہ تفسیر قرآن عظیم ابن ابی حاتم کیا، جس میں وہ کہتے ہیں اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، مقدمے میں مؤلف خود کہتا ہے، یہ صفحہ نمبر 2854 ہے۔ وورث سلیمان داؤد، قال ورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملكه، سلیمان نے داؤد سے نبوت بھی عرض میں ملی ہے اور دنیائی بادشاہت بھی، انبیاء کی میراث جتنے اس کے خزانے تھے، تختی، بادشاہتی، سب سلیمان کو ملی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ صحابہ ہے، آپ کے تابعین، انہوں نے کہا کہ انبیاء کی عرض ہوتی ہے۔ وورث سلیمان داؤد، دوسرے سند کے ساتھ قتادہ کہتے ہیں ورث نبوته وملكه،
नबूवत भी अर्श में मिली है। और भाई सुलेमान अगर दाऊद से पूरी बादशाहत, खजाने, तख्त, लड़कियां, चौकरियां, कनीजें, गुलामें, सब अफवाज, पैसे ले सकता है अर्श में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वालिद साहब से फदक नहीं ले सकता है अर्श में? बड़ी अच्छी अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो कहा ना आयत की जो तिलावत किया, वो मीरास वाली आयत की, फलहा निस्फु लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदस, अगर बेटी है कि तो उसको निस्फ मिलेगा। ये इसलिए है कि अगर उसके वालिदैन हैं तो उनको एक चट्टा मिलेगा, अगर वालिदैन नहीं है, देखें, अगर फिर जो बचेगा ना, जो बचेगा उसमें से फिर वो दोबारा तकसीम होगा। आपने 100 में से निस्फ बेटी को दे दिया, एक चट्टा वालिदैन को दे दिया, जो बच जाएगा उसमें से दूसरे वो क्या होगा, तकसीम होगा उनमें, फिर भी निस्फ बेटी को मिलेगी, सुदस वालिदैन को मिलेगा, फिर इसी तरह तकसीम होता जाएगा जब बिल्कुल बमाल खत्म हो जाएंगे। अगर वालिदैन, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वालिदैन है नहीं, दुनिया से चले गए ना, तो 1/8 अज़वाज को मिलेगा, लेकिन जायदाद में से नहीं, वो सिर्फ जायदाद की कीमत 1/8 उनको मिलेगा, और बेटी को निस्फ मिलेगा, लेकिन दूसरों को जब कोई है नहीं, दूसरा जब कोई है नहीं है तो वालिदैन वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तकसीम होता जाएगा, 1/8 अज़वाज को निस्फ बेटी को, 1/8 अज़वाज को निस्फ बेटी को, 1/8 जब पूरा माल खत्म हो जाएगा, यानी पूरा वो सारा बेटी का ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, जब उसकी तरफ जाएंगे, आया की तरफ, मज़हब हक़्क़ा में यही है, दूसरे बेटी के होते हुए चचा को अर्श नहीं मिलता मज़हब हक़्क़ा में। अच्छा, मैं आपको दूसरे मजीद आपको दिखाऊं, ये किताब तफसीर अल बग़वी, यहां पे इस आयत के ज़ैल में इज़ उरिद अलैहि बिल अशिय्य अस्साफ़िनातुल जियाद, इसके ज़ैल में वरिथ मिन अबीही दाऊद अल्फ फरस, साफ़िनातुल जियाद, अच्छी अच्छी घोड़े, ये 1000 घोड़े थे जो उसने अपने वालिद से उसको मीरास में मिला था। अच्छा, इसके बहुत सारे हवाले हैं। अब दूसरी आयत की तरफ आते हैं, वो यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब। देखें, ये इसमें तो आयत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहां पे माल की बात हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह मरियम, क़ाल रब्बि इन्नी वहन अल-अज़्मु मिन्नी शै इन्नी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल रब्बि इन्नी वहन अल-अज़्मु मिन्नी वश्तअल ar-रअसु शैबा व लम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तु al-मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरा फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रदिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे डर है कि मेरे चचा के बेटे मेरे गुलाम और वगैरह मेरे जायदाद पे कब्जा करेंगे, मुझे एक बेटा दे जो मेरे सुल्ब में से हो, जो वारिस हो मेरा। ये तफसीर यहया इब्न सल्लाम है, मुतवफ़ा सना 199, बहुत बड़ा आलिम आप लोगों के मुहद्दिसीन में से, जिल्द नंबर 1। यहां पर सूरह मरियम की तफसीर है, कतादा से रिवायत करते हैं कि 2 असनाद के साथ, एक सनद नहीं, एक सनद कतादा से है, दूसरा हसन बसरी से। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु ज़करिया मा काना अलैहि मन वरिसा। फिर फरमाया अनिल हसन, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु ज़करिया मा काना अलैहि मन वरिसा। ज़करिया का कोई नहीं था कि उसकी मीरास को उसको मिले। यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब मुल्कहुम व सुल्तानहुम। अच्छा, ये जामिउल बयान तफसीर इब्न जरीर है, अल्लामा साहब, जिल्द नंबर 9, शाब दारुल फिक्र, देखें सफ़ा नंबर 54, यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हसन बसरी से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अखी ज़करिया मा काना अलैहि मिन वरासति मालिही, और यहया के पास कोई वारिस माल नहीं था, हिन यक़ूल फहब ली मिन लदुनका वलियन यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब। उसके पास माल के वारिस कोई नहीं था, माल के वारिस की बात कर रहा था, क्योंकि नबूवत तो चोरी नहीं हो सकती ना, माल है जो चोरी हो सकता है, कोई कब्जा कर सकता है। उसके पास माल का वारिस नहीं था, उसने अल्लाह से वारिस मांगा है कि मेरी माल की मिले। तो अनबिया की मीरास नहीं होती, कुरान जब कह रहा है कि अनबिया की मीरास होती है तो भाई जब कुरान कह रहा है, ये देखें, ये अल बहरुल मुफीद फी तफसीर अल कुरान अल अजीज ले अबी हय्यान अल अंदलुसी, जिल्द नंबर 7, सन 2010 में छपी है। यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब, सूरह मरियम। रवल कतादा वल हसन, कतादा और हसन दोनों ने रिवायत की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यरहमल्लाहु अखी ज़करिया, अल्लाह मेरे भाई ज़करिया पे रहमत करे, मा काना अलैहि मिम्मन यरिथु मालह, उसके पास माल का वारिस कोई नहीं था, इसीलिए अल्लाह से दुआ की कि मुझे वारिस दे, मेरे माल की वारिस उसको मिल जाए। फिर मैंने आपको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हदीस दिखा दी तबक़ातुल कुबरा से, उन्होंने भी कहा कि ज़करिया कुरान कह रहा है यरिथुनी व यरिथु मिन आल याकूब। इनमें से किसी का जवाब दे देना अल्लामा साहब, किसी का तो जवाब आप देते नहीं। ये तफसीरुल कुरान लिब्न अबी ज़मनीन है, अभी देते हैं, जिल्द नंबर 3, मुलाहिज़ा करें, व इन्नी खिफ्तुल मवालिय, सफ़ा नंबर 88, मैंने मवाली से, अपने चचा के बेटों से डर गया हूं कि वो मेरे माल पे कब्जा करें। मिन वराई मिन बादी फअराद अन यकून मिन सुल्बिही मन यरिथु मालह, ज़करिया ने दुआ की कि उसके सुल्ब से कोई औलाद हो कि उसकी माल की मीरास उसको मिल जाए। आहा आहा, ये कुरान की आयत बता रहा है कि अनबिया की मीरास होती है। भाई ये सब आपकी किताब है, कोई हदीस तो मैं नहीं दिखा रहा ना। अनबिया की मीरास होती है नहीं होती अल्लामा साहब? हाँ, अनबिया की मीरास होती है नहीं होती? तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि ये रिवायत इन्होंने अबू बकर साहब ने नकल की है, इन्ना माशअल अंबिया ला नूरत मा तरकना सदका, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ है। अब मेरा टाइम खत्म हो गया जी, एक मिनट में देख लो, वापस आए नहीं फरमाया ये मेरी क्लोजिंग वाली है। नहीं, वो आ जाए, उनको आने तो दो ना। अभी आपको मैंने जाने नहीं देना, अभी मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं। ये हदीस किज़्ब है, इफ्तिरा है।
میرے اللہ پاس ہی بہت ذکر آپ کو جانے نہیں دیں گے، نہیں یہاں نہیں جا بالکل سکتے ابھی. بالکل آپ زکوٰۃ کے دلائل بھی ادھر ہی دیں گے، حج کے بھی دلائل ادھر ہی دیں اور گے. نہیں نہیں نہیں، آج کے سورہ دلائل علیہ نہیں، السلام یہ میں رسنی آپ میں آ اچھا نہیں نہیں آپ میرا ٹائم لگائیں نا، میں آپ کو یہ وبارث سلیمان کا مطلب بتاؤں آپ. میں آپ کو ٹائم لگا دیتا ہوں. میرا ٹائمر لگائیں آپ، ایک منٹ بھائی میں دکھاتا آپ ہوں. لگا دیں، زیرو پہ لے آئیں. جی لگا دیتا ہوں، یہ ایک یہیں سے منٹ کر مجھے لیتے بس ایک چلتا رہے مجھے 2 20 سیکنڈ تک. دے دیں آپ علامہ صاحب. ٹھیک ہے. پوری ٹٹیاں کھڑوتی ہیں تو آ جانا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، اب پچھلی بات سے ہٹ کر جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ووارثہ سلیمان و داود والی آیت پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا جو آیا مقدسہ کے اندر ہے، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اب میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جب ایک مسئلہ پوری تحقیق کے ساتھ ثابت ہو چکا، آپ اگر وراثت کے قائل ہیں تو آپ اپنے مذہب سے انحراف کر رہے ہیں، اور تو اور دلائل ہے نا، اپنے مذہب سے بھی انحراف کر رہے ہیں. انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. اب جو قرآن شریف میں آپ نے مسئلہ اٹھایا، اور ساتھ ہی جو آپ نے نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کا ذکر فرمایا، وہ آپ کے لیے کیا حجت ہے باغ فتق میں وغیرہ وغیرہ، وہ اور امور ہیں جن کے بارے میں اس کی پہلے وضاحت اس حوالے سے کر رہا ہوں. آپ نے جو آیا مقدسہ پڑھی ووارثہ سلیمان و داودا، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. اب آگے آپ مال وغیرہ کی باتیں بھی اقوال کی روشنی میں لاتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا داؤد علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے، یہی وارث بنے کہ دوسری اولاد کا کہاں ورثہ جائے گا؟ یہ بتائیں آپ. ایک بات اصل بات یہ ہے کہ وہ جو وراثت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی پائی ہے، اس کا ذکر آگے قرآن میں موجود ہے. ووارث سلیمان و داود، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. آپ وہ حوالہ پڑھ بھی چکے ہیں کہ نبوت ہے، علم ہے، یہ ہے، وہ ملک ہے، ہے، بادشاہ بھی ہے. بادشاہت بھی، ساری چیزیں ہیں نا. تو اب یہ وراثت مالی بنے گی نبوت؟ کیا بادشاہ بنائیں مالی گے ہے، اسے آپ؟ بادشاہ کون مالی ہے. کہتا ہے نبوت انتخاب قدرت ہے، جسے ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب ہوتا ہے وغیرہ. اللہ یجعل اللہ حیث یجعل رسالتہ، یہ آپ کیا کیا تروڑ مروڑ کے اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اب آگے اس کی تفصیل ہے. جو وراثت پائی حضرت سلیمان نے داؤد علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. یہ ہے حکومت کا ذکر. علمنا منطق الطیر، یہ عنوان ہے علم کا، کیونکہ انبیاء کا ورثہ علم، ان کا مشن، ان کا طریقہ ہے. یہ انبیاء کا ورثہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی پایا. قرآن یہ بتا رہا ہے علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل العظیم. اور جو حضرت زکریا علیہ السلام کیا یارثنی ویارث من آل یعقوب، میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے. تو قرآن میں تو یہ دعا ہے. اب آگے جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں من مال ہی، اس مال سے مراد وہ مال نہیں جو مال ملکیت ہے، مال وراثت ہے. یہ نبی کا وہ مال وقف ہے جو امت کے لیے ہوتا ہے. اس مال کا وارث نبی کو چاہیے جو خلیفہ بنے، نائب بنے، چاہے اس کی اولاد میں ہو، پہلے انبیاء کرام میں جیسے ہے، یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پھر آپ کی اولاد کرام ذکور کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، جو عطا فرمائی 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 صاحبزادے تھے. تو اپنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے وشاورہم فی الامر کے ساتھ آپ کی امت میں سے خلفاء بنائے، وہ وارث ہیں رسول اللہ کے مشن کے. پھر نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اتنی حدیث ہیں، میں پہلے آپ کو حوالے دے چکا ہوں. آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، کسی اور مذہب پر جائیں تو پھر یہ دعویٰ کریں نبی کی ملکیت ہی وراثت ہوتی ہے مال میں. آپ کا مذہب بھی یہی ہے، اہل سنت و جماعت کا بھی یہی ہے، قرآن یہی ہے. یار ایک شے کو کتاب اللہ جب متعین کر دے، میں حیران ہوں اس پر بھی آپ کلام کرتے ہیں. قرآن فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تم فرما دو پیارے نبی، آپ کہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے جی ایک ہونے کا، جی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیول پر ہے آپ کی بات. جب قرآن ایک مسئلے کو ایک حیثیت سے بیان کر رہا ہے جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، اب اس کے اندر کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ باغ فتق کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ جس مسئلے پر قرآن کے آگے بھی آیات ہیں للفقراء المہاجرین، یہ بھی باغ فتق کے حوالے سے ہی ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا جنگ کے بغیر. اس سے اپنے قریبیوں کو بھی خرچہ دیں گے، غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیں گے، یہاں تک کہ فقراء مہاجرین مساکین مجاہدین اسلحہ اور ایسی چیزیں ان میں صرف ہوگا. یہ وقف مال ہے. وقف مال یہ تو عام ریاستوں کا شہری جانتا ہے کہ جو ایک مال وقف ہوتا ہے وہ کسی کی ملک میں، ذاتی ملک میں نہیں ہوتا، وہ اجتماعی ملک ہوتا ہے. نبی کسی فیملی سسٹم پر نہیں آتے. آپ کہیں نبی کیوں؟ نبی کی حیثیت ہی مجروح ہوتی ہے. یہ علماء نے حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ نبی اللہ جو ہے اس کی ذات کے خلاف ہے کہ وہ دیجکی توا چولہا کمرہ کوئی شے ایسی چیز وراثت بنائے. نہ وہ ایک فیملی کے لیے نبی کائنات کے لیے ہے، امت کے لیے ہے. ہمارے حضور کو تو اللہ نے پوری کائنات کا نبی بنایا ہے.
آپ کی رسالت عامہ ہے، آپ کی ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. نبی اللہ کے مشن کے وارث وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے علم سے نوازا ہے. اور تبھی حضور کا فرمانا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی درم دینار میں وراثت نہیں ہوتی. آپ نے جو آیت سے استدلال کیا یہ آپ کا استدلال بھی غلط ہے. کیوں؟ قرآن پاک خود اس کی وضاحت کر رہا ہے. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. جو ہے نا ہر شے یہ بھی مال ہے نا، ریاست اندر بھی مال ہے، لیکن وہ مال وقف ہے، مال ملکیت نہیں ہے انفرادی، مال وراثت بھی نہیں ہے. اگر یہی آپ مفہوم لیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مالی وراثت جو ذاتی تھی وہ ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، دوسرے بیٹے کہاں گئے؟ مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا آپ کے تقریباً 18 بیٹے ہیں. وہ کیا کسی کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرما دیتا ہے. اب کیسے کیسے آپ کے کلام سے الزامات اٹھ رہے ہیں بڑی بڑی مقدس ہستیوں پر. لہذا انبیاء کا یہ طے شدہ امر ہے. یہ تو آپ کی شیعہ کتب کے اندر بھی ہم دکھا چکے ہیں، اصول کافی میں ہے، ابن ابی عدید میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی. آپ کہتے ہیں ایک راوی ہے، ایک راوی ابو بکر صدیق. یار ہماری کتابیں میں عرض کر چکا ہوں، عائشہ صدیق کا راوی ہیں، ابو بکر صدیق راوی ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت عروہ راوی ہیں، کتنے کتنے صحابہ تواتر کے درجے میں راوی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ایک سے زائد راوی ہیں. آپ کے راوی بھی 2 جگہ سے تو میں نے اصول کافی سے یہ حدیث پڑھی ہے انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. ابن ابی عدید میں بھی کئی جگہ پر ہے، 2 جگہ سے میں نے نشاندہی آپ کو کی، آپ کے سامنے کی. یہ جو میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی کا فرمان آپ کو سنا، اس سے آگے بھی یہی حدیث، اس کے اگلے صفحے پر بھی یہی حدیث پاک ہے. انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. تو آپ مانیں گے کسے؟ خدا کے لیے غور کریں. نریندر مودی کی بات مانیں گے یا اسلام کی مانیں گے؟ نہ اپنے مذہب کی مانیں نہ ہمارے مذہب کی مانیں، کدھر جائیں گے آپ؟ آپ مہربانی کریں، جب کتاب اللہ کا ایک فیصلہ موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت پاک اور آپ عمل مبارک موجود ہے، خلفائے راشدین کا، اہل بیت نبوت کی تصدیق، تسلیم اور تعمیل موجود ہے، تو پھر آپ کس حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا؟ مسئلے فلانے کا علم نہیں جی، فلانے مسئلہ وہ علم ہوئے نہ ہوئے اس کا باغ فدق سے کیا تعلق ہے؟ باغ فدق کا معاملہ سبحان اللہ کیا پیارے پیارے فرامین ہیں. میں آپ کو کچھ سنا بھی چکا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے فرمایا، اور میں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے عمل فرمایا، اور کوئی اعتراض نہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو رسول پاک نے کیا. پھر رسول پاک کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، میں بھی وہی عمل کر رہا ہوں. تو آپ کی خدمت میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے. جس طرح مولا علی سیدہ فاطمہ حسنین کریم سے تسلیم کیا، آپ بھی تسلیم کریں. اس پر نعرہ لگا دیں وہ کیا بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے. اب ٹائم ختم ہے. اب میری بات اب انتظار کرتے ہیں جب تک وہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے بھائی صاحب آ جائیں. چلے میرے محترم ناظرین، بھائی صاحب کا آپ نے باتیں سنی ہیں، میں ان کے کچھ باتوں کا جواب دے دوں. انہوں نے اس حدیث، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی، وَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی آیت قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اور کتنے لوگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مالی وراثت ہے، مالی وراثت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے دکھا دیا. ان کا بالکل انہوں نے اس کا تو جواب ہی نہیں دیا، اس کے سامنے سے گزر گیا نا. بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے فدق دینے سے اس لیے انکار کیا، کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی. اور بھائی پیغمبر نے تجھے بتایا تو اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتائی حدیث؟ ان کو کیوں نہیں سنایا؟ اتباع تو امت نے اہل بیت کی کرنی ہے، اہل بیت کو کیوں نہیں بتایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد، ان کو کیوں نہیں بتایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. علی علیہ السلام کا نفسی وجعلنا لهم لسان صدق علی علیہ السلام. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلائق پر، انبیاء پر علی علیہ السلام کو لسان صدق بنایا. اور میں 9 منٹ لوں گا کیونکہ ٹائمر میں لگانا بھول گیا تھا. تو ان کو وہ اس بات کو کیوں جھوٹ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹائمر لگا 1 منٹ دیر سے لگایا، میں 9 منٹ ہوں. تو یہ علی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ یہ آیت قرآن کے خلاف ہے؟ ان کا تو یہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے نا بھائی صاحب. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو قرآن تو کہہ رہا ہے انبیاء کی میراث ہوتی ہے، مالی میراث ہوتی ہے. جب سلیمان، میں نے اپنی کتاب سے دیکھا ہے، سلیمان نے داؤد سے پوری بادشاہت اس کو ملی ہے. یہ دنیائی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں پیسے آ جاتے ہیں، باغات آ جاتے ہیں، خزانے آ جاتے ہیں. اور بھائی جب داؤد سلیمان کو بھی ارث دے سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے دوسرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ وہ دوسروں بیٹوں کا ذکر نہیں، قرآن میں ان کو ملا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو محروم رکھا ہوگا. قرآن میں داؤد کا ذکر ہے، وہ سلیمان کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں ملا. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے 7 باغ تھے مدینے میں. جی مدینے میں 7 باغ تھے، فدق بھی ان کا تھا. اس کا فدق سے کیا تعلق کہ اگر 7 باغ تھے تو فدق ان کا نہیں ہو سکتا؟ جی یہ کوئی دلیل ہے؟ لیکن آپ جو 7 باغوں والی حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا فدق سے تعلق نہیں ہے. ہم فدق پہ ہماری گفتگو جاری. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ابوبکر صاحب نے جو حدیث نقل کی ہے، ان معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے. اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث کو جھوٹا سمجھا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کی تکذیب کی ہے. میں آپ کی خدمت میں ان کے اپنے کتب سے بہت سارے دلائل دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہم السلام نے اس حدیث کو غلط سمجھا اور جھوٹ سمجھا. ملاحظہ کریں، فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی،
यहाँ पे बाब मनाक़िब क़राबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदे निसाए अहलिल जन्नह है, जन्नत के तमाम औरतों से बेहतर बालातर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और ये मेरे लख्त जिगर हैं, जो इनको गज़ब ना करे वो मुझे गज़ब ना कर लेता है। इसी बुखारी में मुलाहिज़ा फरमाइए, यह है किताब फ़र्दुल ख़म्स सफ़ा नंबर 550, रावी आयशा है, मुलाहिज़ा करें खूब। ये कह रहे हैं ज़ोहरी का कौल है, ज़ोहरी का कहाँ कौल है? अन आयशा उम्मुल मुमिनीन, आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने सअलत अबू बकर बाद वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यक़सिम लहा मीराथा मिम्मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मीरास का मुतालबा किया, मीरास का मुतालबा किया। अगर इनको पता है कि इनको मीरास नहीं मिलती तो इन्होंने मीरास का क्यों मुतालबा किया? और भाई अगर इनको पता है इनको मीरास मिलता ही मिलना ही नहीं तो इन्होंने क्यों मुतालबा किया? दिखावे के लिए किया? तो देखें, फ़क़ाल लहा अबू बकर, अबू बकर ने उनसे कह दिया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरस मा तरकना सदक़ा, हमारी मीरास नहीं होती है, पैगंबर ने कहा कि हमारा मीरास, हमारा माल सब सदका बन जाता है। फ़ग़ज़िबत, जो है उसने ये हदीस सुनी है, उनको गज़ब आया। ये ज़ोहरी नहीं है, ये आयशा का कौल है, ये आयशा का कौल है, इदराज विदराज कुछ भी नहीं है, आयशा का कौल है। फ़ग़ज़िबत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को गज़ब आया। ज़हरा सलामुल्लाह बज़अतुर रसूल पारे रखते युग़ज़िबुहा मा युग़ज़िबुनी मा युग़ज़िबुहा, जो उनको गज़ब दे दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ब दे देता है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ब दे अल्लाह को गज़ब दे देता है। मेरे भाई अल्लाह मसाब, जो ही ये हदीस सुनी है बीबी सलामुल्लाह अलैहा को गज़ब आया, तो रसूल को गज़ब आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को गज़ब आया, तो पता चले हदीस झूठ है ना। ओ भाई पता चले हदीस झूठ है, अल्लाह रसूल अहले बैत अलैहिस्सलाम का गज़ब शरीयत पे नहीं हो सकता, बिदअत पे होता है, बिदअत पे होता है, झूठी हदीस पे होता है। गज़ब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये बेहतरीन दलील है कि उन्होंने इस हदीस को, वो हदीस को झूठा समझती थी, ये हदीस झूठ है, ये बातिल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान है। फ़हजरत अबू बकर फलम तज़ल मुहाजरतुहु हत्ता तुफ़ियत, तो वो अबू बकर से नाराज रह गई और जब तक वो जिंदा थी अबू बकर से उन्होंने बात नहीं किया और 6 महीने तक वो जिंदा थी। अच्छा मेरे भाई तशरीफ लाए, मैं उनको स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, एक मिनट भाई तशरीफ लाए। अच्छा तो ये हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वाज़ेह तकज़ीब कि उन्होंने इस हदीस को झूठा समझा। फिर मज़ीद मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब अल-मुअजम अल-औसत, किताब अल-मुअजम अल-औसत लित-तबरानी जिल्द नंबर 4, छाप दारुल हरमैन, मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 104 है, हदीस नंबर 3718 है, और वह रिवायत करते हैं आयशा से। आयशा खुद कहती हैं, कल्लमत फातिमतो अबू बकर फी मीराथिहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से अपनी मीरास के मुतालिक अबू बकर से बात किया, ठीक है ना। फ़क़ालत, इस तरह उन्होंने कहा, अथरिथुका इब्नतुका वला अरिथु अबी, तू तेरी बेटी तुझसे उसको अर्ज़ मिलेगा, मुझे मेरे बाबा से अर्ज़ नहीं मिलेगा। ये इस्तिफ़हाम इनकारी है, इस्तिफ़हाम तौबीखी है, इस्तिफ़हाम तकज़ीबी है, कि तकज़ीब के लिए बीबी कह रही है कि तेरी बेटी को तुझसे अर्ज़ मिलेगा, मुझे मेरे बाबा से नहीं मिलेगा, मेरा क्या कसूर है? ये तकज़ीब है ना। अच्छा ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, छाप दारुल हदीस, जुज़ अव्वल, अहमद मोहम्मद शाकिर की तहक़ीक़ है, सफ़ा नंबर 14, इस्नादुहु सहीह। बीबी सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर से पूछती हैं, अरसलत अबा फातिमा इला अबी बकर अंत वरिथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु, अबू बकर मुझे बता तुझे मीरास मिलेगा नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या उसके अहले बैत को? ये सवाल खुद बता रही है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर को सच्चा नहीं समझती, अहले बैत को वारिस समझते थे अपने आप को। क़ाल अबू बकर ला बल अहलु, अबू बकर खुद एतराफ़, इसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया ना कि अबू बकर ने खुद क्यों एतराफ़ किया कि अहले बैत को मीरास मिलेगा क्यों एतराफ़ किया उसने? अच्छा इसको शुआइब अल-अर्नाऊत ने भी तस्दीक किया। और यह किताब है अल-अहादीस अल-मुख्तारा ज़िया मक़दसी की, यहां पर भी है सफ़ा नंबर 129 में, इस्नादुहु सहीह। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से पूछा कि आपको मीरास मिलेगा या अहले बैत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू बकर ने कहा कि नहीं अहले बैत को। तो बहरहाल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस हदीस को झूठा समझते थे। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हदीस को वो झूठा समझते थे, बातिल समझते थे। मुलाहिज़ा करें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस शरीफ किताब बुखारी है, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, इस उम्मत के हारून फैसला करेंगे ये हदीस सही है या झूठा है। मौलवी साहब उम्मत के हारून फैसला करेंगे कि इस उम्मत के नबी से ये मंसूब हदीस ये सही है या झूठा है। अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जिल्द नंबर 3, अली मअल कुरान वल कुरान मअ अली लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहि अल-हौद, ज़हबी ने भी कहा सही है, हाकिम ने भी कहा सही है। अली अलैहिस्सलाम कुरान के साथ, कुरान अली अलैहिस्सलाम के साथ है। अच्छा ये किताब है मुस्लिम, छाप दारुल फ़िक्र, बैरूत लेबनान में छपी है। मुस्लिम साहब कहते हैं इस किताब के सब अहादीस इजमाई है। इस हदीस के इस किताब में मुलाहिज़ा करें बाब हुक्म अल-फ़ै, हदीस नंबर 1757, यहां पर उमर साहब खुद कह रहे हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, अबू बकर ने कहा कि मैं पैगंबर का मैं क्या हूं, मैं खलीफा हूं। फजअतु मा ततलबु मीराथक मिन इब्न अखीक व यतलबु हादा मीराथ इमराती मिन अबिहा,
तो तुम दोनों आए थे अब्बास और अली, तुम ये अब्बास अपने भतीजे का मीरास तलब कर रहे थे और ये अपनी बीवी का मीरास तलब कर रहा था। फ़क़ाल अबू बकर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नूरथ मा तरकना सदका, अबू बकर ने कहा कि पैगंबर ने तो कहा कि मा तरकना सदका, ये मीरास नहीं होती। फ़राइतुमाहु काज़िबन, फ़राइतुमाहु काज़िबन, तो तुम दोनों का अकीदा ये है कि अबू बकर झूठा था, झूठी बात कर रहा था, निस्बत दे रहा था, ठीक है ना। तो इस उम्मत के हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर को इस मसले पे झूठा कह रहे थे। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तान है, कुरान के खिलाफ है। अज़वाज को भी नहीं पता था कैसे कोई हुक्म है इस्लाम में, ठीक है ना। अब्बास को भी नहीं पता था। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस हदीस को सुन के उनको गज़ब आया, उन्होंने इस हदीस की तकज़ीब की है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये हदीस को अबू बकर से सुनाया, फ़राइतुमाहु काज़िबन, आपने उसको झूठा समझा। अच्छा, आपका टाइम तो ज्यादा हो गया नहीं? हाँ ज्यादा हो गया, 1 मिनट, शायद 1 मिनट मिनट से भी ज्यादा हो गया जी। हाँ 1 मिनट में इनको 11 मिनट दे देंगे, 11 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने क्या करना है? अपना आप सात तशरीफ रेस्ट सात कर सात रहे हैं? टर्न होगी ना अभी, हाँ सात जी, टर्न अब का ये क्या करना है आपने? कि भाई तयशुदा जी टाइम जी था 4 टर्नें और पहली 20 मिनट की ये 5 काट टर्नें के बोल निकलना चाहते हैं भाई, अब तो काट के निकलना चाहते 7 हैं। हो चुकी हैं। अगर अल्लाह आपने साहब, नहीं, हाँ जी, निकलना अब आपने करना क्या है? हमने मेरे बात दलाल करनी के है आपसे जवाब देना, 7 पर ये हदीस और झूठी हदीस का जवाब जवाब देना। आपको देता हूँ, आपको कौन सा जवाब नहीं दिया हमने? यानी साहब आपके पास तो बात ही कोई नहीं ना। ना आप शिया भी नहीं रहते आप। शिया रहते तो अपने मज़हब पर अमल करते। अपने मज़हब पर भी गए, हमारे मज़हब पर तो वैसे नहीं आप। हमने इस्लाम की रोशनी में पूरा मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। मैं अभी हदीस आपको सुनाने वाला हूँ, ये सारी जो आप सारा इधर-उधर के शोर डाल रहे थे, हज़रत अली ऐसे हैं, नाराज़ हैं, फ़ातिमा नाराज़ हैं, हदीस को गलत समझते हैं। अभी सुनाता हूँ मैं आपको। तो मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ जब आपने अगर 4-4 टाइम क्या लगा दूं? 6-6 टर्नें हो चुकी हैं इसकी चलो साथ-साथ। आखिरी टर्न चला दें, आखिरी पहली टर्न मुझे आप जाना बताएं चाहते हैं ना, आपका तक गए हैं, क्या है? भाई साहब भी तक गए, मैं महमूद साहब भी तक मैं हैं। क्लोज़िंग का आएगा तो मैं हाँ, उस ज़ाविये से बात करूँगा ना, एक क्लोज़िंग एक टर्न मैंने मजीद करनी रखते हैं, उसके बाद आप है। इनका क्लोजिंग करें जवाब 5 भी मिनट के देना लिए है, ना। इनका जवाब भी देना है और अरे क्लोज़िंग साहब, भी मैंने करनी है। एक ये एक आप टर्न ये आप एक एक टर्न आप मजीद रखते हैं, फिर आप क्लोजिंग कर लें उसके बाद 5 मिनट हैं? में। ठीक हो गया, ठीक हो ठीक गया। आप एक टर्न सही और है, ले लेंगे फिर मैं क्लोज़िंग करूँगा। सही है। ये ठीक है? जी स्टार्ट करें, शुरू करें जी। ये ठीक है या आपने आगे चलना है? हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं 4-4 और लेके नहीं जाएँ। इसका जो ये जो आप शुरू करेंगे ना, इसका जवाब वो दे देंगे, इसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिएगा अपनी अगर मर्जी। अगर ईमान भाई अगर ठीक ऐसा है, भी करें ना चलो कि इसके बाद ये लेंगे फिर मैं वो क्लोज़ जो है ना करूँगा। रैपिड फायर कोई ठीक हो गया। सवाल जवाब 1 मिनट का कर देना, वो भी अच्छा होगा। आखिर में 5 मिनट, 5 सवाल जवाब, इस तरह हाँ 1 अगर मिनट नहीं, सवाल 1 मिनट जवाब। वो जो है ना अगर सवाल जवाब की नशिस्त मुनाज़रे से अलग होती है। वो क्योंकि नौइयत ही अलग। एक नहीं साइल नहीं होगा, एक मसूल होगा। नहीं, आप मुझ पे कोई उसके एतराज लिए कर हम लेना। मौजू दे रहे हैं आपको। हम देखें अल्लामा मौजू दे साहब, रहे हैं आपको। अगली बहस जो है वो देखें दावे के साथ-साथ सवाल देखें जवाब की अल्लामा तरफ साहब, जाएगी। आपके ज़हन में आप तारुफ शिया मज़हब आप के सुन उन्वान लेना, पर हमसे अगला मुनाज़रा रखें। हम अगला मुनाज़रा आपके अपनी जगह लिटरेचर पर, से आपका अगला सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे हमें। अगला हम मुनाज़रा बताएँगे अपनी जगह दुनिया भर पर, का मज़हब आपका कहाँ खड़ा है। ये अगला सारी बातें मुनाज़रा हम आपको बताएँगे ना, तो अपनी आप जगह जवाब पर, दे लें अगर दे सकते हैं तो। अगला मुनाज़रा अपनी जगह पर अल्लामा साहब। लेकिन अभी अगर आपके ज़हन में ऐसे बातें हैं कि अपनी जो जगह आपने, पर नहीं, आप अपने अब सुन लो दफ्तर ना में ले जाएँ प्लीज़, उसे। अपनी जगह पर क्यों ले जाते हैं? अच्छा चलो, अगला जो मुनाज़रा भी कर है लेंगे, जारी, मैंने जब आप इनकार नहीं तयशुदा किया। की अभी ये देख, टर्न अभी है, जो मुनाज़रा जारी इस है, टर्न में मैं वज़ाहत कर लूँ, मुफ्ती साहब अगली टर्न ये लेंगे फिर क्लोजिंग होगी। जी हज़रात, आपने ये मुनाज़रा सुना और आपको कैसा लगा? और मेरे ख़्याल में दोनों तरफ से जानिब-बयान ने बड़ा डट कर मुकाबला किया, हदीस बयान की, लेकिन पलड़ा अल्लाह यारी का बाहर ही रहा है। तो मसला यहाँ आकर फँस गया था कि हज़रत अबू बकर की जो रवायत है ना कि भई अंबिया की जो दौलत है या विरासत है वो आगे तकसीम नहीं होती, इसके साथ कोई और रावी नहीं था। वो गरीब हदीस थी, उससे इस्तिदलाल किया जा रहा है, जबकि हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, इन सब को वो साथ वो लोग जो है ना, और बाद में अहले सुन्नत के उलमा ने जो अपनी किताबों में ज़िक्र किया है, तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये हदीस गरीब थी। अब हम यही कह सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कोई गलती लगी होगी सुनने में, चीज़ों में। अगर एक बंदा बात सुनता है तो 10-12 और भी बंदे हों तो उसकी, जो 3 हों, जो 4 हों, जो 10 हों, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो ठीक है, ये ख़त्म करते हैं यहाँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, और नई चीज़ को फिर गाइड करें कि आइंदा भी इस तरह की कोई नई चीज़ें नहीं। पहले ये जो सीरीज़ चल रही है ना मेरी, जो डालने वाली, मैं इसको ज़रा ठीक करके थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो इसके पार्ट्स वगैरह बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप मेरी हौसला अफजाई करें और दोस्तों को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का कहें, और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरी नई कोई वीडियो आए तो आप तक वो पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।